اور غیر شخصی میں نفس کھلا چھوٹ جاتا ہے، کوئی مسئلہ کسی کا لے لیا، کوئی مسئلہ کسی کا لے لیا. تو جب آزادی آ جاتی ہے پھر انسان پہلے اجتہادی مسائل میں آزاد ہو جاتا ہے، اس کے بعد اجماعیات میں آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر عقائد میں بھی آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے بزرگ لکھتے ہیں کہ جو لوگ نفلوں میں سستی کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ سنتوں بھی چھوڑنا شروع کر دے گا، اور جو سنتوں میں سستی کرنا شروع کرتا ہے پھر اس کے سامنے فرائض جو ہے وہی ختم ہوتے چلے جائیں گے. تو اصل میں ابتدا یہی سے کی جاتی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی شخصی تقلید نہیں کرنی چاہیے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی تحقیق کرنی ہے. جیسے ایک دفعہ میں رحیم یار میں کافی عرصے کی بات ہے، سوال جواب کی محفل تھی، تو ایک مودودیہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جی آج کل اجتہاد کا دروازہ بند ہے. اجتہاد کا تو بند ہے، الہاد کا کھلا ہے. کہ جی اب جو نئے مسائل پیدا ہوں گی ان کا حل کیا ہوگا؟ میں نے کہا جو بھی اس دروازے سے آنا چاہتا ہے اس نے نیا مسئلہ کوئی حل نہیں کیا، وہ پھر بھی مفتی ممبئی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حل کر دیتے، کیونکہ فقہ میں ایسے قواعد موجود ہیں کہ جو بھی نیا مسئلہ آئے گا وہ اس قاعدوں سے حل کر لیا جائے گا. لیکن جو بھی نیا اٹھتا ہے وہ پچھلی پرانی نماز کو غلط کہتا ہے کہ تمہاری نماز غلط ہے، تمہارا جنازے کا طریقہ غلط ہے. جنازہ تو آج نیا شروع نہیں ہوا نا. تو میں نے کہا ایک ایسا مجتہد بتاؤ جو نیا، جس نے مجتہد ہونے کا نیا دعویٰ کیا ہو اور اس نے کوئی نیا پیش آنے والا مسئلہ حل کیا ہو کہ بھئی یہ مسئلہ نیا پیش آ گیا ہے، انجیکشن کا مسئلہ کیا ہے، سپیکر کا مسئلہ کیا ہے. بلکہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا نام تو یہ لیا کہ نیا مسئلے حل کرنے ہیں لیکن پرانے دین کو غلط کرنا شروع کیا اور کوئی اس نے کام نہیں کیا. تو یہ سب سے پہلے تو میں نے سرخی دی ہے حق تنقید. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو. ہر ایک کو خدا کے بتائے ہوئے اسی معیار کامل پر جانچے اور پرکھے جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اسی درجہ میں رکھے. دستور جماعت اسلامی صفحہ 14. تو ان کے ہاں ہر آدمی کو تنقید کا حق ہے اور ہر کسی پر تنقید کا حق ہے سوائے مودودی کے. مودودی پر تنقید نہیں ہو سکتی، انبیاء علیہ السلام پر بھی ہو سکتی ہے، صحابہ کرام پر بھی ہو سکتی ہے. تو قرآن پاک میں تو بالکل سیدھا راستہ بتایا تھا، اہدنا الصراط المستقیم. آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. تو ہمیں تو ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ ان پر تنقید کرنے کا. ایک راہبر ہوتا ہے اور دوسرا راہ رو ہوتا ہے. تو منعم علیہم جو ہے یہ ہمارے راہبر ہیں، ہم راہ رو ہے. اور یہ لوگ نہ راہبر ہیں نہ راہ رو ہے، بلکہ کیا ہے؟ راہزن ہے. یہ لوگ راہزن ہے، سیدھے راستے سے ہٹانے اور بھٹکانے والے ہیں. ظاہر ہے کہ کسی کی تابع داری اسی وقت تک ہوگی جب اس کی عظمت دل میں ہوگی، اس سے محبت ہوگی، اور جب اس پر تنقید شروع ہوگی تو تنقید کے بعد عظمت اور محبت کا باقی رہنا محال ہے. اس لیے اب تو یہ ان سے اپنی عزت کروائے گا نہ کہ ان کی عزت کرے گا. اسی لیے آگے لکھتا ہے تقلید میرے نزدیک صاحب علم آدمی کے لیے تقلید ناجائز اور گناہ، بلکہ اس سے بھی کوئی شدید تر چیز ہے. گناہ سے شدید تر چیز کا نام تو کفر ہی ہوتا ہے. مگر یہ یاد رہے کہ اپنی تحقیق کی بنا پر کسی ایک سکول کے طریقے اور اس کے اصول کا اتباع کرنا اور چیز ہے، اور تقلید کی قسم کھا بیٹھنا بالکل دوسری چیز ہے. یہی آخری چیز ہے جسے میں صحیح نہیں سمجھتا. رسائل مسائل حساب صفحہ 244 تبع 2. تو دیکھیے ایک ہوتا ہے تعصب، اس کو ہم بھی برا کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے تسلب،
اپنے مسلک پر مضبوطی، اس کو قرآنی ہم کہتے ہیں. یہ تو محمود چیز ہے نا. تعصب یہ ہے کہ دوسرے ائمہ یا ان کے مقلدین کو غلط کہا جائے، ان میں کیڑے نکالے جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام جو ہے سب کو ہم مانتے ہیں اور ان میں کسی کی برائی بیان نہیں کرتے ورنہ ایمان نہیں رہتا، اسی طرح صحابہ کرام کی آپس میں جو اختلافات ہیں وہ ان کو نہیں اچھالتے. اسی طرح ائمہ دین کے اختلافات کو ہمیں نہیں اچھالنا چاہیے. اپنے امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، دوسرے ائمہ کا ہم احترام کرتے ہیں. جس طرح تابعہ داری ہم صرف اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، لیکن ایمان سارے نبیوں پر رکھتے ہیں اور احترام سارے نبیوں کو کرتے ہیں. کسی ایک نبی کی توہین بھی کفر ہے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ عیسائیت کی تعریف خوب کرتے تھے. ان کو اللہ نے عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا. تو ایک یہودی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں باقی ساری چیزیں مانوں گا، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانوں گا. نے فرمایا کہ پھر تو مسلمان نہیں ہو سکتا. ہمارے اسلام میں سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے جتنے ہوتے ہیں. تو اس لیے جب تک تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا. لکھا یہ بات تو مشکل ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کچھ باتیں بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ باتیں ساری غلط ہے، ان باتوں پر ایمان نہیں لانا ہوگا. جس طرح اسلام نے بتایا ہے کہ وہ روح اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے، وہ صاحب معجزات نبی تھے، اسی طرح ماننا پڑے گا. تو پھر وہ کہنے لگا کہ اچھا اگر یہ بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ تو میں مان لوں گا، لیکن جو عیسائیوں نے کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے یہ تو نہیں ماننا پڑتا. اس نے کہا نہیں، ہمارے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی عقائد ہے کہ وہ انسان تھے، روح اللہ تھے، کلمت اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی تھے. ان کی والدہ مریم صدیقہ ولیہ تھی. اس لیے جو عیسائیوں والے عقائد ہیں وہ ہم نہیں بنواتے، لیکن جو صحیح عقائد ہے وہ ہم بتاتے ہیں. قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے ان گنہگاروں کے ساتھ ساتھ ان کے دینی پیشوا بھی پکڑے ہوئے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا ہم نے تم کو علم و عقل سے اس لیے سرفراز کیا تھا کہ تم اس سے کام نہ لو کہ ہماری کتاب اور ہمارے نبی کی سنت تمہارے پاس اس لیے تھی کہ تم اس کو لیے بیٹھے رہو اور مسلمان گمراہی میں مبتلا ہوتے رہے. ہم نے اپنے دین کو یسر بنایا تھا، تم کو کیا حق تھا کہ اسے عسر بنا دو. ہم نے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا تھا، تم پر یہ کس نے فرض کیا تھا کہ ان دونوں سے بڑھ کر اپنے اسلاف کی پیروی کرو. ہم نے ہر مشکل کا علاج قرآن میں رکھا تھا، تم سے یہ کس نے کہا تھا کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ اور اپنے لیے انسانوں کی لکھی کتابوں کو کافی سمجھو. اس بال پوش کے جواب میں امید نہیں کہ کسی عالم دین کو کنز الدقائق اور ہدایہ اور عالمگیری کے مصنفین کے دعووں میں پناہ مل سکے. البتہ جو ہلاک کو یہ جواب نہیں کرنے کا موقع ضرور مل جائے گا کہ ان اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. حقوق الزوجین صفحہ 98. اس میں بھی یہی بات ظاہر کرنے کی کوشش کی گیا کہ فقہاء نے گویا مسائل خود گڑے ہیں. یہ کتابیں انسانوں کی لکھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسئلے خود بنا کر لکھے ہیں. حالانکہ جس طرح نبی کا اعلان یہ ہوتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ دین میں اپنی بات نہیں بتاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات پہنچاتا ہے. اسی طرح مجتہدین کا اعلان بھی یہی ہوتا ہے القیاس مظہر لا مثبت. ہم قیاس سے کتاب و سنت کے چھپے ہوئے مسئلے کو نکال کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ گھڑ کر بیان نہیں کرتے. جیسے حساب کے قاعدے سے چھپا ہوا جواب نکال کر سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو یہ کسی کی ذاتی رائے نہیں ہوتی بلکہ حساب کا جواب ہی سمجھا جاتا ہے. اسی طرح جو جواب کتاب و سنت کے قاعدوں سے نکالا جائے گا اس کو کتاب و سنت کا جواب سمجھا جائے گا. اب یہ تو کہتا ہے کہ انسانوں کی لکھی کتابیں نہیں چاہیے، تو خود اس کی جماعت بھی تو اسی کی لکھی کتابیں پڑھتی ہے نا، تو کیا یہ خود بھی انسان ہے یا نہیں؟
اگر ہدایہ اور طرز دقائق جو ہے وہ کام نہیں آئے گی تو کیا یہ رسالہ مسائل اور تفہیمات یہی کام آئے گی اس کے؟ تو اس لیے انہوں نے یہ کب کہا ہے کہ ہم اپنی طرف سے مسائل کھا کر لکھ رہے ہیں، وہ کتاب و سنت کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں ائمہ مجتہدین، ہم اس کو شارع عین کے ساتھ ان کو شارع نہیں سمجھتے، ہاں کے ساتھ شارع سمجھتے ہیں، وہ واسطہ فی البیان ہے، واسطہ فی تفہیم ہے، خود وہ دین کے بنانے والے نہیں بلکہ دین کے سمجھانے والے ہیں۔ ہم ان کو نبی اور خدا نہیں سمجھتے، بس منم العہد کی جماعت میں جو صدیق شہداء صالحین ہے اس مقام پر ان کو سمجھ کر ان کی تابعداری کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب جو فرقہ بھی نیا اٹھتا ہے یہ آدمی دین کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا اس کا یہی ہوتا ہے کہ علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرے، کیونکہ علماء بھی بتانے ہوتا ہے نا کہ یہ آدمی غلطی پر جا رہا ہے یا سیدھا جا رہا ہے۔ تو جس طرح چور کو سب سے زیادہ دشمنی چوکیدار سے ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ کیوں کھڑا ہے، پہرا دے رہا ہے اور مجھے چوری کیوں نہیں کرنے دیتا، تو جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کو علماء دین سے بہت بڑی پرخاش ہوتی ہے، اس لیے جہاں بیٹھیں گے وہ علماء کی برائیاں بیان کریں گے۔ اگر کسی ایک عالم سے غلطی ہوگی تو پھر وہ 100 جگہ دہرائی جاتی ہے اور اس کو بار بار، کیونکہ سفید کپڑے پر چھوٹا سا داغ بھی لگ جائے تو دور سے نظر آ جاتا ہے، اور کالا بوٹ جو ہے اس پر آپ جتنی چاہے کالک اور ڈال لیں تو وہ تو معلوم نہیں ہوتا نا کہ سر کی اور کا چیز بڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ایسے جو لوگ ہیں یہ علماء کے خلاف چلتے ہیں۔ تو اس نے بھی دیکھا کہ میری چونکہ مخالفت علماء ہی کر رہے ہیں، اس طرح سیاسی لیڈر ہو یا علماء دین و مفتیان شرع مدین، دونوں قسم کے رہنما اپنے نظریہ اور اپنی پالیسی کے لحاظ سے یکساں گم کردہ راہ ہے، دونوں راہ حق سے ہٹ کر تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اور لگتا ہے یہی حالت اور یہی جہالت ہم ایک نہایت قریب جماعت کے سوا مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں میں عام دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ ان پڑھ عوام ہو یا دستار بند علماء یا خرقہ پوش مشائخ یا کالجوں یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ حضرات، ان سب کے خیالات اور طور طریقے ایک دوسرے سے بدرجہ مختلف ہے، مگر اسلام کی حقیقت اور اس کی روح سے ناواقف ہونے میں سب یکساں ہے۔ تفہیمات صفحہ 36۔ تو اس لیے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نیا دین بنانا چاہتے ہیں، نئے مسئلے کرانا چاہتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ خطرہ علماء سے ہوتا ہے کہ یہ چونکہ دین کے پہرے دار ہیں، محافظ ہیں، اس لیے یہ شور مچا دیں گے۔ تو اس لیے پھر وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب دعوت برکاتہ عجیب نسخہ بتایا کرتے ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب کوئی علماء کی برائی کرے تو کبھی علماء کی طرف سے صفائی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ آپ ایک بات کی صفائی دے دیں تو دوسرا جھوٹ کر کے بیان کر دے گا اور لوگوں کو پریشان کرے گا۔ تو بس اس نے ایک آدھ بات کی، اس کے بعد صرف اسے اتنا پوچھے کہ آپ کب سے برگائی ہوئے، کیونکہ یہی باتیں میں نے فلاں جگہ برگائی سے سنی تھی، وہ بھی علماء کے خلاف باتیں کر رہا تھا، فلاں برگائی بھی علماء کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ تو اب بجائے اس کے کہ آپ علماء کی صفائی دیں، اسے اپنی صفائی دینی پڑے گی نا کہ نہیں جی میں برگائی نہیں، کام تو آپ برگائی والا کر رہے ہیں، آپ کیسے کہتے برگائی؟ میں تو جہاں بھی کسی برگائی سے ملا پہلی بات وہ علماء کے خلاف کرتے ہیں وہ۔ تو چونکہ علماء سے نفرت دلانا ان کا مقصود ہوتا ہے، تو فرمایا برگائیوں سے عوام کو نفرت ہے نا، وہ عوام کو علماء سے نفرت بنانا چاہتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ علماء کا دفاع کیا جائے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، یہ ہے، اور وہ بیٹھا کہا کہ نہیں فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا، اب کسی کی زبان تو نہیں پکڑی جا سکتی نا۔ تو اس کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اسے کہا کہ اچھا آپ کب سے برگائی ہو گئے، یہ باتیں فلاں جگہ بھی برگائی کر رہا تھا، فلاں جگہ بھی برگائی کر رہا تھا، تو وہ اب صفائی دینا شروع کرے گا کہ بھائی میں تو برگائی نہیں ہوا، یہ باتیں تو آپ برگائی والی کر رہے ساری۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں غلط بیانیوں اور تحریفات کا پردہ کیوں نہیں چاک کرتے جو دعوت الی الخیر کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی ایک فتویٰ یا اشتہار ہوتا تو شاید میں بعد ناخواستہ
اس کی غلطیوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش بھی کر گزرتا، اگرچہ ایسی چیزوں کی طرف توجہ کرنا میرے لیے سخت کراہت کا موجب ہوتا ہے، لیکن یہاں تو پاکستان سے ہندوستان تک ہر طرف فتووں، پمفلٹوں، اشتہاروں اور مضامین کی ایک فصل اگ رہی ہے جن میں کمیونسٹ، سوشلسٹ، اہل حدیث، بریلوی اور دیوبندی سبھی اپنے اپنے شگوفے چھوڑ رہے ہیں اور آئے دن نئے نئے شگوفے چھوڑتے رہتے ہیں۔ اس فصل کو آخر کون کاٹ سکتا ہے؟ اس میں دراصل اس نے ایک عجیب اعتراف کر لیا ہے جہالت کی وجہ سے کہ گویا سب کے سب لوگ اس کے مخالف ہیں۔ بالکل یہ عبارت تریاق القلوب میں مرزا قادیانی کی عبارت سے ملتی جلتی ہے۔ اس نے اشتہار دیا 1900 عیسوی میں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، عالم ہو، اولیاء اللہ ہو، نیک ہو، وہ سارے کے سارے مجھے دجال، بے ایمان، مرتد کہتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار دیندار لوگ، وہ سارے کے سارے مجھے بے دین اور مرتد کہتے ہیں۔ اے اللہ، اگر میں تیری نظر میں واقعی مرتد ہوں جیسے وہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے دانشور سمجھدار لوگ، اور میں سچا نہیں ہوں، تو میرے لیے 3 سال کے اندر اندر کوئی آسمانی نشان ظاہر فرما جس میں انسانی ہاتھوں کا کوئی دخل نہ ہو، اور اگر اے اللہ تو نے میرے لیے کوئی ایسا آسمانی نشان 3 سالوں میں نہ دکھایا تو میں بھی اپنے آپ کو پھر سمجھوں گا کہ میں کافر ہوں، بلوید ہوں، دجال ہوں، مرتد ہوں، بے ایمان ہوں۔ تو اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ سارے اچھے لوگ جو ہے، لاکھ لوگ اور علماء لوگ، وہ سارے کے سارے مجھے دجال اور مرتد جانتے ہیں۔ چنانچہ وہ 3 سال گزر گئے اور ان میں کچھ بھی نہ ہوا، نہ کوئی آسمانی نشان نظر آیا، نہ کوئی فضائی، نہ زمینی۔ تو اس لیے وہ بیچارہ جو کچھ تھا وہ اپنے آپ کو سمجھتا، اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اسی طرح اس نے یہ لکھا ہے کہ مجھے نہ صرف مسلمانوں کے سارے طبقے بلکہ غیر مسلم بھی برا سمجھتے ہیں، یعنی میری برائی ایک عالمگیر برائی ہے۔ تو اس نے یہ بات اس میں اعتراف کر لیا ہے۔ ادھر لکھتا ہے خدا کے فضل سے میں کوئی کام یا کوئی بات جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں کرتا، اور کیا اور کہا کرتا ایک ایک لفظ جو میں نے اپنی تقریر میں کہا ہے توڑ توڑ کر کہا ہے، اور اس کا حساب مجھے خدا کو دینا ہے، نہ کہ بندوں کو۔ چنانچہ میں اپنی جگہ بالکل مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی ایک لفظ بھی خلاف حق نہیں لکھا۔ اپنے بارے میں تو یہ کہتا ہے لیکن اور کسی کو معاف نہیں کرتا۔ صحابہ کے بارے میں لکھتا ہے صحابہ کی جماعت میں جو نقشہ تذکروں میں کھینچا گیا ہے اس میں ایک حد تک مبالغہ ہے اور ایک حد تک حقیقت، یعنی صحابہ کرام کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ سارے حقیقت پر مبنی ہی، اس میں کچھ مبالغہ بھی کر لیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی لوگ نہ کبھی عہد نبوی میں معیاری مسلمان تھے اور نہ اس کے بعد کبھی ان کو معیاری مسلمان ہونے کا فخر حاصل ہوا ہے۔ یعنی ما انا علیہ و صحابی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین آمنوا کما آمن الناس، ان سب کے خلاف ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ یہ جو آیات اور احادیث ہے ان میں صحابہ کو معیار بتایا گیا ہے۔ معیار کا یہی مطلب ہوتا ہے نا، جیسے شادی ہو تو وہ سراج کی دکان سے کتاب لے آتے ہیں جس میں زیوروں کی شکلیں بڑی ہوتی ہیں، وہ پھر عورتیں پسند کرتی ہیں کہ کانٹے اس قسم کے ہونے چاہیے، ہار اس قسم کا ہونا چاہیے۔ اب وہ ایک پیمانہ دے دیا جاتا ہے، اگر آپ اٹھانے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے موافق ہے تو آپ لے آتے ہیں، موافق نہ ہو تو آپ چھوڑا دیں کہ نہیں ہمارے دیے ہوئے پیمانے کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو ہمارے لیے معیار حق بنایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن اسی کے مطابق ہمارے ایمان کو جانچیں گے نا، لیکن یہ سرے سے پیمانے کو توڑنے کے لیے تیار ہے، کہتے ہیں کہ یہ معیار حق ہے ہی نہیں، کسی زمانے میں بھی نہیں ہوئے، اس لیے ان کو کہتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے یہ معیاری نہیں ہے۔ معیاری زندگی تو صرف مودودیوں کی ہے بیچاروں کی،
قرآن اور حدیث کے علوم پر نظر رکھتے ہوئے جن کی رگوں پہ میں قرآن کا علم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نمونہ شرائط کر گیا ہو، باقی رہے عوام تو اس وقت بھی ان معیاری مسلمانوں کے پیروں تھے، اس وقت بھی اور آج بھی ہے۔ یعنی معیاری مسلمان تو کسی زمانے میں نہیں ہوئے، لیکن کہتے اس زمانے میں معیاری مسلمانوں کے پیروں تھے آج بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی معیاری ہے آج بھی، اور وہ بیچارہ محدودی ہے۔ ان کے پیروں ہوں گے تو پھر معیاری بنیں گے، ورنہ غیر معیاری رہیں گے انبیاء علیہ السلام۔ لیکن ان حضرات نے شاید اس پر غور نہیں کیا کہ عصمت دراصل انبیاء کے نوازنے ذات میں سے نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے ان کو منصب نبوت کی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے نسلیتاً خطاؤں اور لفظوں سے محفوظ فرمایا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھوڑی دیر کے لیے ان سے منفرد ہو جائے تو جس طرح عام انسانوں سے بھول چوک اور غلطی ہو جاتی ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بال ارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت کو اٹھا کر ایک دو لفظ سے ہو جانے دی، تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھے اور جان لے کہ یہ بھی بشر ہے تقریبا۔ یعنی بشریت کے لیے صرف کھانا پینا کافی نہیں کہ یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، اور یہ باقی جو نواز بشریت ہے یہ کافی نہیں، بلکہ نواز بشریت عیسائیوں کی طرح گناہ کو بھی سمجھ چاہیے کہ ان سے کوئی لفظ گناہ ہو تو پھر وہ بشر سمجھے جائیں گے، اور اگر نہ ہو تو بشر نہیں سمجھے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بال ارادہ اپنی حفاظت اٹھا کر ان سے ایک دو گناہ کروا دیتا تھا لفظ سے، تاکہ لوگ ان کو خدا نہ سمجھے۔ یعنی انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، انسانی تقاضے پورے کر رہا ہے، تو یہ دلیل نہیں کہ انسان ہے جب تک گناہ نہیں کرے گا۔ تو یہ عقیدہ تو اصل میں عیسائیوں کا ہے نا کہ انسان ماں کے پیٹ سے ہی گناہ گار پیدا ہوا ہے، اور یہ گناہ گاری ہے وہ صرف گناہ اس کا کہتے ہیں مسیح علیہ السلام کی سلیم سے دھلا تھا۔ اور یہ تو اور بسا اوقات پیغمبروں تک کو اس نفس شریر کی راہگری کے خطرے پیش آ جاتے ہیں۔ ایک تو نفس شریر لکھ رہا ہے، پھر راہگری بھی لکھ رہا ہے، اور ذکر انبیاء علیہ السلام کا کر رہا ہے۔ خود اپنے مطلب لکھا ہے کہ میں نے ایک ایک بات تول کر لکھی ہے، اور ایک ایک بات کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے دوں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے جیل قدر پیغمبر کو ایک موقع پر یہ تنبیہ کی گئی، لا تتبع الہوا فیضلک ہوائے نفس کی پیروی نہ کر ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ تو یعنی اس آیت سے یہ نکالنا چاہتا ہے کہ انہوں نے واقعی کوئی ایسی پیروی کی تھی۔ دیکھو نا، واز کرنے والا اگر واز کرتا ہے کہ فلاں فلاں کام نہ کرنا، شرک نہ کرنا، تو اس سے سمجھے کہ پہلے سارے شرک کر رہے ہیں لوگ، یہ تو مقصد ہی نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا۔ چنانچہ جب فرعون نے ان کے اس فعل پر ملامت کی تو انہوں نے بڑے دربار میں اس کا اقرار کیا کہ فعلتها اذا وانا من الظالمین، یعنی یہ فعل مجھ سے اس وقت سرزد ہوا جب راہ ہدایت مجھ پر نہ کھلی تھی۔ تو عیسائیت کے سبق میں وضاحت سے بیان کر چکا ہوں اس وقت انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ کہ نہ عیسائیوں کو گناہ کا معنی آتا ہے نہ اس کو گناہ کا معنی آتا ہے۔ گناہ کہتے ہیں جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا اور نافرمانی کرنا۔ مثلا آپ نے رمضان شریف کا روزہ رکھا ہوا ہے، اب جان بوجھ کر آپ ایک قطرہ پانی کا پی لیں، حلق سے نیچے اتار دیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اور گناہ بھی ہوگا، کفارہ بھی لازم۔ لیکن اگر بھول کر آپ 2 گلاس بھی پانی پی جائیں تو نہ روزہ ٹوٹے گا نہ گناہ ہوگا، کیونکہ یہ بھول ہے۔ اور دوسری چوک ہوتی ہے جس کو خطا کہتے ہیں۔ آپ وضو کرنے بیٹھے، وضو کے لیے کلی کر رہے تھے کہ اچانک پانی کا قطرہ نیچے اتر گیا اپنے ارادے کے بغیر، تو اس کو چوک کہا جائے گا۔ اس سے روزہ اگر سے ٹوٹ جائے گا لیکن گناہ آپ کو کوئی نہیں ہوا۔
کیونکہ گناہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو پھر وہ دھل جاتا ہے، لیکن اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے پہلا نقطہ کے بعد پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسری بار کرے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے اور پھر اس کے دل پر مہر ہو جاتی ہے. دل پر مہر ہونے کا مطلب بھی میں نے اسی وقت سمجھایا تھا کہ اس گناہ کی نفرت دل سے نکل جاتی ہے. پھر کوئی سمجھاتا بھی جاتا ہے تو اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. اس کی مثال بھی میں نے دی تھی کہ دیکھیے ایک آدمی نے جب پہلی دفعہ شراب پی ہوگی تو یقین اس نے چاروں طرف دیکھا ہوگا کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور جب وہ عادی ہو جاتا ہے پھر لوگوں میں بیٹھ کر پیتا ہے، فخر سے پیتا ہے. اسی آدمی کو جب وہ بڑا فخر کر رہا ہے شراب پینے پر، آپ خنزیر کی 2 بوٹیاں پیش کریں کہ یہ کھا لے تو وہ آپ کا سر پھاڑ لے آئے گا. حالانکہ شریعت میں شراب اور خنزیر ایک ہی جتنے حرام ہیں. شریعت میں ان میں کوئی ان کی حرمت میں فرق نہیں ہے. آخر وہ شراب پر تو فخر کر رہا ہے اور یہ خنزیر کا سن کر ہی آپ نے لڑنے کے لیے تیار ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، لیکن خنزیر کی نفرت ابھی اس کے دل میں باقی ہے. اسی لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب کسی نے پوچھا مرید نے کہ حضرت انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالی نے میری توبہ کو قبول فرما لیا ہے یا نہیں. تو کیا دنیا میں کوئی طریقہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں. فرمایا جو گناہ کی نفرت اس کے دل سے نکل گئی تھی وہ واپس آ جائے. اب وہی شرابی اس کے دل میں شراب کی ایسی نفرت آ جائے جیسے اب خنزیر کی ہے کہ اب شراب پینا تو کیا جو پچھلی پی تھی وہ بھی یاد ہے تو اس کا دل جلنے لگے کہ آئے میں نے ایسا کیوں کیا تھا. تو گویا اب وہ نفرت پھر واپس آ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے. تو توبہ کی قبولیت کی یہی نشانی ہوتی ہے. اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا. رہا یہ کوئی مودودیہ یا عیسائی یہ کہے کہ خود انہوں نے تو کہا ہے کہ میں اس وقت ظالم میں سے تھا، تو یہ کوئی بات نہیں، بلکہ حضرت مولانا سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا. رہا یہ کوئی مودودیہ یا عیسائی یہ کہے کہ خود انہوں نے تو کہا ہے کہ میں اس وقت ظالم میں سے تھا، تو یہ کوئی بات نہیں، بلکہ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ الفاظ تو ان کی عصمت کی دلیل ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوا پھر بھی وہ اپنے کو گناہ گار کہہ رہے ہیں. اس کی عام میں مثال کو ایسی دیتے ہیں جیسے مسجد میں آپ نکلے اور جوتا کسی کا بدل کر پہن لیا، ایسے معلوم ہوتا تھا، لیکن پاؤں بتا دیتے چند قدموں میں کہ یہ جوتا میرا نہیں ہے اگر اپنی شکل گر رہی ہو. اب ادھر شور بچ رہا تھا کہ جوتا چوری ہو گیا ہے، تو آپ واپس آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں آگے ہوں آپ کا چور، حالانکہ آپ چور ہے تو نہیں رہے. تو جس طرح وہ آدمی چور نہیں ہے ورنہ وہ واپس کیوں آتا لے کر جوتا، لیکن اپنے آپ کو چور کہہ رہا ہے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کی فطرت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ ان سے بھول بھی ہو جائے تو وہ روتے رہتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ان سے چوک بھی ہو جائے تو وہ روتے ہیں اور اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہم سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا. تو یہ ان کی فطرت کی پاکیزگی کی دلیل ہوتی ہے، نہ کہ ان کے گنہگار ہونے کی. اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید کو جو خط لکھا تھا اس کے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اس میں لکھا تھا کہ دیکھو فرق سمجھو، شیطان نے یقیناً گناہ کیا اور اس گناہ سے آج تک توبہ نہیں کی، استکبار کی طرف جا رہا ہے. آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں بھول ہوئی اور آج تک استغفار جاری ہے. قیامت کے دن بھی جب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت پیش ہوں گے شفاعت کے لیے کہ حضرت آپ شفاعت کر رہے، تو اس وقت بھی وہ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں کہ اگر پہلے میری باری آ گئی پھر. تو یعنی یہ فطرت کی پاکیزگی اور گندگی کی دلیل ہے کہ وہ اتنا گندا طبیعت کا ہے کہ گناہ کر کے بھی
اتنا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک طبیعت اس کی توبہ کی طرف نہیں آ رہی، استغفار کی طرف نہیں آ رہی، بلکہ استغفار پر ہی ڈٹا ہوا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے واقعات میں تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ جا رہے تھے، یہ بیٹھا رو رہا تھا کہیں۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا بہت رو رہا ہے، قریب گئے، کہتے کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ کیوں نہ رو، اتنی عبادت کی تھی اور ساری ضائع ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو بہت ہی رو رہا ہے، فرمایا بڑا بے ایمان ہے، صرف آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، دل میں اسی طرح اس کا تکبر بھرا ہوا ہے کہ یا اللہ دلوں کو تو جانتا ٹھیک ہے، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے ترس آ رہا ہے، اگر آپ اس کی توبہ قبول فرما دیں، بیچارہ اتنا رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یا اسے کہو کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے، اس کی قبر کو سجدہ کر دے جا کے۔ نوح علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، کہنے کے لوگ بات تو مانی گئی، اٹھو جلدی کرو، کیوں اتنا رو رہے ہیں، اس قبر کو سجدہ کر دو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیں گے۔ انہیں اٹھایا، ساتھ چڑھ گیا، چند قدم چلنے کے بعد کہتا ہے کہ جاؤ میں نہیں کرتا، دوزخ اچھی ہے اس سے۔ کیوں؟ کہ شریک تانے دے گا، جبریل کہے گا اچھا اب آ گیا قبر کو سجدہ کرنے سے نہیں ہوتا تھا، تو میں دوزخ کو منظور کر سکتا ہوں، لیکن شریکوں کے تانے مجھ سے نہیں سہے جائیں گے، تو اس لیے وہ شریکوں کے تانوں کی وجہ سے کہتے پھر پیچھے آپ کی طرح گیا کہ جی مجھے دوزخ منظور ہے اور یہ چیز منظور نہیں۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ گناہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا، سارے انبیاء علیہ السلام گناہ تو کجا گناہ کے ارادے سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اور یہ مودودی صاحب لکھ رہے ہیں کہ ان سے ایک بڑا گناہ ہو گیا تھا داؤد علیہ السلام کے، مگر اس کی اصلیت صرف اس قدر تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے عہد کی عیسائی سوسائٹی کی عام رواج سے متاثر ہو کر اوریا سے طلاق کی درخواست کی تھی۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں غلط ماحول کو بدلنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ خود غلط ماحول سے متاثر ہونے کے لیے۔ تو انبیاء علیہ السلام اگر خود متاثر ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ معیار اور پیمانہ نبی بھی نہیں رہے گا۔ پہلے تو صحابہ کے معیار ہونے سے انکار کیا گا، کیونکہ پیمانہ تو اپنی جگہ رہے گا نا قائم، باقیوں کو اس پیمانے کی بنا سے جانچا جائے گا، لیکن اگر پیمانہ بھی متاثر ہو کر ان جیسا ہو جائے تو پھر اس کو معیار کہنا درست نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اب جب صحابہ کو معیار نہیں مانا تو اب داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا، وہ اوریا والا قصہ مشہور ہے نا کہ اوریا کی بیوی کا نام بنت سبا تھا۔ وہ یہودیوں کے یہاں لکھا ہے کہ ایک دن داؤد علیہ السلام کوٹھے پر چڑھے تو وہ کہیں اپنے شہر میں غسل کر رہی تھی تو یہ اس کا عاشق ہو گیا۔ اب اس سے اوریا سے درخواست کی، کہا کہ تو اس کو طلاق دے دے، لیکن وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہوا، تو چونکہ یہ بادشاہ بھی تھے اس لیے پھر اس کو جہاد پر بھیج دیا اور سپہ سالار کو حکم دیا کہ اس کو سب سے آگے رکھنا تاکہ یہ مارا جائے اور جو ہے اس کی بیوی پر قبضہ کر لوں۔ تو یہ اس قسم کے واقعات یہودی تو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کی یہ وہ تنبیہ ہے جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے اور بلندی درجات کی بشارت دینے کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائی۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو فعل ان سے صادر ہوا تھا اس کے اندر خواہش کے نفس کا کچھ دخل تھا اور اس کا حاکمانہ اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی کچھ تعلق تھا، اور وہ کوئی ایسا فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی بھی فرمانروا کو زیب نہ دیتا تھا۔ تو اب دیکھیے یہ اس قسم کی باتیں کیوں لکھی جاتی ہے، نفسیاتی چیز ہے کہ ایک آدمی میں بڑا بننے کی خواہش ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا سمجھے۔ بڑا بننے کے لیے جن خوبیوں کی ضرورت ہے جو بڑوں میں موجود تھی، اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یہ وہ اپنے آپ میں خوبیاں پیدا کرے۔ ایک صورت تو یہ ہے
لیکن جب وہ یہ پیدا نہ کر سکے تو دوسری ہے کہ بڑوں کی خوبیوں کا انکار کرے اور ان کو کھینچ کر اپنے برابر کرنے کی کوشش کرے کہ جیسا میں ہوں ویسی وہ ہے، پھر ان کو مجھ سے بڑا کیوں سمجھا جاتا ہے۔ یہی بات مرزا قادیانی میں تھی کہ دعویٰ نبوت کر لیا، اب کوئی موضوع کیا اس سے ظاہر ہو رہا تھا تو دوسرے نبیوں کو گالیاں دیتا تھا، کسی کے خاندان کو برا کہتا تھا، کسی کے موضوعات کا انکار کرتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ میں اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو ان کو گرا کر اپنے مقام تک لے آؤں۔ یہی دین مودودی کا ہے کہ خاص یہی تھی کہ مجھے لوگ بہت بڑا سمجھے اور میں بڑا بن جاؤں۔ اب بڑا بننے کے لیے جو چیزیں چاہیے تھی وہ اس میں نہیں تھی، اور لوگوں نے تو آپ انہیں پر لوگوں کو سامنے دیکھ کر رکھ کر جانچ رہے ہیں نا کہ اس تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، تو اب یہ ان کو گرانا چاہتی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ گر جائے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی دین پر عمل نہیں کرنا چاہتا اسے جب آپ سمجھائیں گے نا کہ یہ دین کا مسئلہ یوں ہے تو وہ فوراً علماء پر آپ پر اعتراضات کرنا شروع ہے، اور دیکھے ہوئے مولوی وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود دین پر چلنا نہیں چاہتا، اور جو چلنا چاہتا ہے اسے پتا ہے کہ کوئی مولوی بھی معصوم تو نہیں ہوتا نا، اگر اس سے چلو ان سے کوتاہیاں ہوتی ہے، گناہ ہوا بھی ہے، تو مجھے تو اپنا حساب کتاب دے رہا ہے نا، مجھے اس سے کیا مولوی صاحب جو اپنا حساب کتاب دے رہے ہیں جا کے وہ بھی دے لیں گے۔ لیکن ایسا وہی آدمی کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے انسان جو ہے جب اپنے استاد یا اپنے شیخ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا تو اس میں وحشت آتی ہے کہ پھر وہ اپنے استاد کے سامنے یا شیخ کے سامنے آنے سے گھبرانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ پوچھے جو بھی تو نے عمل کیا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اگر یہاں سے انسان رو دھو کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ توفیق دیتے ہیں نیکی کی، لیکن اگر اس پر آدمی ڈٹا رہے تو پھر نفرت کی منزل، وحشت کے بعد نفرت کی منزل آتی ہے۔ پھر بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ میں وحشت ختم کر کے ان کے قریب ہو جاؤں تاکہ ان کی صحبت سے مجھے کوئی فائدہ ہو، پھر ان سے نفرت کرنا شروع کر دے گا۔ اسی نفرت میں پھر اپنے عیبوں کو چھوڑ کر ان کی عیب کی تلاش کرے گا کہ میں بھی کہہ سکوں کہ آپ نے بھی فلاں وقت یہ کام کیا تھا نا۔ اب جب نفرت میں پھر آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد عداوت آ جاتی ہے، اور یہ وہی مقام ہے من آدانی ولی فقد آذنته بالحرب والا۔ تو اس لیے پہلے دن سے یہ مقام نہیں ہوتا۔ جس طرح ہدایت کے درجات آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، اسی طرح گمراہی کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وحشت ہے اللہ والوں کو دیکھ کر گھبرانا، اور ان کے پاس بیٹھنے کو جی نہ چاہنا، اللہ والوں کو بیٹھتے وقت اپنے نفس میں ایسا محسوس کرنا کہ بیگانگی محسوس کرنا، تو گویا یہ گمراہی کی پہلی منزل شروع ہو چکی ہے، اس کا نام وحشت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اب وہ کچھ کہے یا نہ کہے، اس کے اپنے دل میں آتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اتنی بار اس کو سمجھایا ہے یہ سمجھتا نہیں، تو پھر اسی سے اس کے دل میں نفرت اس کے خلاف پیدا ہو جائے گی۔ اب اس نفرت میں بھی وہ پھر آگے بڑھے گا کہ اب جب یہ اتنا سمجھا چکے میں نہیں سمجھا، ان کی بات نہیں مانتا، تو مجھے بھی ان کی عیب ان کے تلاش کرنے چاہیے، ان کی برائیاں تلاش کرنی چاہیے، تاکہ اگر یہ میری ایک برائی بیان کرے میں بھی دو بیان کر سکوں، اور اگر یہ دو بیان کرے میں کم سے کم چلو ایک تو بیان کر سکوں نا۔ تو جب یہ برائیاں اور نکتہ کے لیے کرنا شروع کر دے گا تو اس کے بعد اس میں عداوت آ جائے گی، پھر واپس آنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ تو یہی منظر ان لوگوں میں ہے کہ ان کو اللہ والوں سے وحشت ہوتی ہے، پھر اس وحشت کی وجہ سے اس قسم کی باتیں لکھتے ہیں، نفرت کی اور عداوت۔ آگے لکھتے ہیں تاہم قرآن پاک کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی، اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بس جب نبی ادائے رسالت میں کوتاہی کر گیا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے خود اپنی جگہ سے ہٹ گیا
تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ اس پر اتمام حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھی۔ یعنی یونس علیہ السلام نے ان پر اتمام حجت نہیں کیا تھا، حالانکہ بات بالکل غلط ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ان کے عذاب کا وعدہ آ گیا تو عذاب اللہ تعالیٰ کرتے اتمام حجت کے بعد، یہ وعدہ اس وقت آ گیا۔ اب صرف یہی ہوا کہ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ جب عذاب کا وعدہ آ گیا ہے تو اب تبلیغ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب تو سزا شروع ہو رہی ہے نا، تو اس لیے آپ حکم کا انتظار کیے بغیر ان سے الگ ہو گئے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر گویا نبوت والا جو کام تھا اس کی شرائط پوری نہیں کی، اتمام حجت کیا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی تو تھی کہ آپ کو عرب میں بہترین انسانی مواد مل گیا جس کے اندر کریکٹر کی زبردست طاقت موجود تھی۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو بودے کم ہمت ضعیف ارادہ ناقابل اعتماد لوگوں کی بھیڑ مل جاتی تو کیا پھر بھی وہ نتائج نکل سکتے تھے؟ تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں صفحہ 17۔ دیکھو تاریخ میں یہ ہے کہ اس وقت عرب کی حالت باقی ساری دنیا سے زیادہ خراب تھی، نہ یہاں علم کا نام و نشان تھا، نہ اخلاق کا نام و نشان تھا۔ شراب بسم اللہ گٹی میں شراب دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو ایسی جگہ پر بھیجا جہاں سب سے زیادہ برائیاں تھی، تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے تو پھر ہر قسم کی برائی کی اصلاح جو ہے اس کا طریقہ آپ کے صحابہ کو بھی آ جائے گا۔ اور یہ بالکل اس کے برعکس کہتا ہے کہ بھئی ان میں کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ وہ با حوصلہ لوگ تھے، با ہمت تھے، بوتے نہیں تھے، ضعیف الاعتقاد نہیں تھے۔ تو اس لیے حضرت نبی پاک سے اس کی تعلیم تو انہوں نے جلدی قبول کر لیا۔ گویا حضرت کے فیضان نبوت سے یہی ہوا، جیسے رابطی وغیرہ کہتے ہیں، یعنی آدمی کوئی بیان کرے کہ یہ صابر بہت اچھا ہے تو اس کی خوبی یہی بیان کرتا ہے نا کہ کسی قسم کے بھی داغ دھبے لگے ہو تو یہ صاف کر دیتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ دھلے ہوئے کو صاف کرتا ہے، پھر وہ صابر کیسا ہوا؟ تو صابر کی قیمت تو جب ہی پتہ چلے گا نا، آپ کی تعلیمات کی قدر اور قیمت تو جب پتہ چلے گا کہ یہ پتہ چلے کہ ایسی قوم میں ہے کہ جو انتہائی اکثر قوم تھی، وہ جب قسم کی قوم تھی، نہ ان کی اخلاق نہ علم، لیکن آپ کے فیض صحبت سے وہی جو جاہل تھے وہ عالم بن گئے، جو ڈاکو تھے وہ معافی بن گئے ساری دنیا سے۔ یہ اس کے بالکل برعکس کہتا ہے کہ ایسے آدمی آپ کو نہیں ملے تھے جیسے کہتا مجھے ملے کہ کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو گویا حضرت کے فیضان صحبت اور نبوت کا کوئی اثر نہیں، یہ ان کی اپنی صلاحیتیں تھی جو بروکار آ گئی۔ تو گویا فیضان نبوت کا بالکل انکار ہے، حالانکہ تاریخ اس کے بالکل برعکس بتاتی ہے کہ عرب کی قوم میں ہر قسم کی برائیاں موجود تھی، اخلاقی بھی، علمی، جہالت بھی، سب کچھ موجود تھا۔ یہی آپ انداز سمجھے آج کل غیر مقل بھی بڑا شور مچاتے پھرتے ہیں نا کہ جی کوفے کے خلاف، کوفے میں سب کچھ تھا، جی بڑے برے لوگ تھے، ایسا تھا ایسا تھا، کوفے کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ لیکن غالباً میں نے کسی دفعہ بتایا تھا فتاوی سلفیہ میں اسماعیل سلفی نے حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ پہلی تو یہ بات کہ وہ برائیاں صحابہ اور تابعین میں نہیں تھی، اب یہ نہیں مانتے کہ وہاں برے آدمی نہیں تھے، لیکن وہ برے آدمی کون تھے؟ چونکہ کوفہ نیا شہر بسایا گیا 17 ہجری میں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تعمیر کے انچارج تھے جو اشرا مبشرہ میں سے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ اس نئے شہر کی کیا ضرورت ہے تو فرمایا کہ 2 کام لینے ہیں، ایک تو عرب اور عجم کی سرحدوں پر یہ ایسا شہر بنا رہا ہوں کہ اس میں بہت بڑی فوجی چھاؤنی ہو تاکہ عجم کو یہیں سے فتح کیا جا سکے، دوسرا یہ کہ یہاں ایک بہت بڑی علمی درسگاہ ہو کہ پوری دنیا میں اسلام یہیں سے پھیلے۔ چنانچہ ایران کو فتح کرنے والے، روس کو فتح کرنے والے یہ سارے یہی آباد ہوئے،
اب جب جن علاقوں کو یہ فتح کرتے تھے تو بہت سے جو مال غنیمت میں مال آتا تھا وہ بھی ان کے حصے میں آتا تھا، جو لونی غلام آتے تھے وہ بھی انہیں کے حصے میں آتے تھے نا. تو یہ لونی غلام ہر غزل پہ کوئی کسی غزل کا آ گیا، کوئی کسی غزل کا آ گیا، کوئی کسی طریقے کا آ گیا، کوئی کسی انداز کا آ گیا. تو یہ جو تھے یہ دراصل ساری شرارتیں پیدا کرتے تھے کہ دو چار مسئلے اسلام کے لے لیے، دو چار اپنے لے لیے، ایک نیا فرقہ بنا لی. تو اس لیے یہ انداز ان لوگوں میں تھا کہ دنیا بھر کے وہ گندگی یہاں جمع ہو رہی تھی غلاموں کے ذریعے. تو اس لیے اس میں شرفی لکھتا ہے کہ جب دنیا بھر کی گندگی کوفہ میں جمع ہو گئی تو صحابہ تعلیم جو نہیں تھی معاذ ان غلاموں وغیرہ میں، تو یہاں کوئی ایسا اب کوئی انسان چاہیے تھا جو سب گندگیوں کو دھو سکتا ہو، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تھے جنہوں نے اتنے ایسے قوانین وضع کیے کہ ہر فرقے کی اس سے باطل فرقے کا جھوٹا ہونا واضح ہو جاتا تھا. تو وہ فیضان نبوت کا انکار کرتے ہیں، یہ امام صاحب کے فیض کا انکار کرتے ہیں. اچھا خلفائے راشدین، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے فیصلے بھی اسلام میں جی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے بارے میں فرماتے ہیں. قرآن میں اس کی تشریح کرتا ہے کہ اللہ ان کے جسم و روح کے ساتھ قرہ زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر کہیں لے گیا، اور نہ ہی صاف کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پر کبھی موت پائی، اور صرف ان کی روح اٹھائی گئی اس لیے کہ قرآن کی بنیاد پر نہ تو ان میں کسی ایک پہلو کی کافی نفی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس بات. میں جب چریوٹ میں جے بی پڑھتا تھا تو مولانا چریوٹی صاحب کا مدرسہ بالکل ہی بدائی ہاتھ میں تھا. تو اس وقت مولانا بھی مودودی کے بہت قدر ہوتے تھے، مولانا مزور احمد صاحب چریوٹی. تو مرید حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، میں بھی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا. تو مجھے بھی ایک دو دفعہ کہا کہ یہ جماعت بڑی منظم ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے دعوت دیتے ہیں تو اس سے بہتر یہی نہیں کہ حضرت کو دعوت دیں، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو، تاکہ سارے مرید ہی ساتھ آ جائیں. کہ مولانا لال شاہ صاحب اختر نے ان کو عجیب و غریب غلط حوالے بتا کے تو ان کو ایسا پکا کر دیا وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں. بعد مولانا سفر پر چلے گئے باہر تو یہ مصر سے فتویٰ لایا کہ حیات مسیح کا منکر کافر ہے. انہوں نے کیا بھی کیا، ادھر لایا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اچھا آپ اس فتوے میں مودودی صاحب کے دستخط کروا دیں تو میں مودودی جواب میں شامل ہو جاتا ہوں. جب وہ کیسے بھی کرے گا ٹھیک ہے آپ کرا لیں، میں مودودی بن جاؤں. چل کے ٹھیک ہے، میں ایک دن کے بعد رہنا اور پھر اس سے ملوں گا. تو انہوں نے جب آئے اس کو گالیاں دے رہے تھے، وہ تو بڑا بئی بات ہے. باقی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کی نظر جو ہے نا وہ بہت دور تک ہوتی ہے، بڑا خبیث آدمی کہتا ہے کہ وہ تو بالکل حیات مسیح کا قائل ہی نہیں ہے. وہ دستخط تو گزار کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے مجھ سے لڑنے لگا اس مسئلے میں. تو میں نے کہا حضرت جو کچھ سمجھتے ہیں نا بڑے جو سوچ کہتے ہیں وہ بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. تو اس لیے اب حیات مسیح علیہ السلام کے لیے بر رافع اللہ علیہ بالکل صاف قطعی دس موجود ہے، لیکن یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. خلفائے راشدین حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے فیصلے بھی اسلام میں قانون قرار نہیں پاتے جو انہوں نے قاضی کی حیثیت سے کیے تھے. بالکل یہی بات وہ ملک حدیث کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی جو حدیثیں اور فیصلے ہیں یہ ایسی ہے جیسے حاکم کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں نافذ ہوتے ہیں، بعد میں نافذ نہیں رہتے. تو یہ حضور پاک نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لیکن یہ اس کے برعکس کہہ رہا ہے
ان سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ بسا اوقات صحابہ رضی اللہ عنہ پر بھی بشری کمزوریوں کا غلبہ ہو جاتا تھا اور ایک دوسرے پر چوٹیں کر جاتے تھے. ابن عمر نے سنا کہ ابو ہریرہ ذکر کو ضروری نہیں سمجھتے، پر میں نے کہ ابو ہریرہ جھوٹے ہیں. حضرت عائشہ نے ایک موقع پر انس اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو متعلق فرمایا کہ وہ حدیث رسول کو کیا جانے، وہ تو اس زمانے میں بچے تھے. حضرت حسن بن علی نے ایک مرتبہ شاہد و مشہور کے بارے پوچھے تھے، انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی، عرض کیا کہ ابن عمر ابن زبیر کو ایسا کہتے ہیں، فرمایا وہ دونوں جھوٹے ہیں. حضرت علی نے ایک مرتبہ سے مغیرہ بن شعبہ کو جھوٹا قرار دیا. عبادہ بن صامت نے ایک ایسا مسئلہ بیان کرتے ہوئے مسعود بن اوس انصاری پر جھوٹ کا الزام لگایا، حالانکہ وہ بدری صحابہ میں سے ہے. دیکھیے وہ یہ کہہ دیتے ہیں پھر کہ جی ایسے حوالے ملتے ہیں کتابوں میں. اگلا تو یہ شاذ قسم کی روایتیں ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھے کہ صرف الفاظ سے فیصلہ کبھی نہیں ہو سکتا. ان شخصیتوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ الفاظ ان شخصیتوں کے بارے میں استعمال کیے جا رہے ہیں. ظالم کا لفظ بڑے سے بڑے کافر کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے اور آدم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، یونس علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. اس یان کا لفظ بڑے سے بڑے کافروں کے لیے بھی آیا ہے اور آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہے. لیکن کیا دونوں جگہ اس کا معنی ایک ہی لیا جائے گا؟ بالکل نہیں، بلکہ خود ساتھ ہی قرآن نے پھر اس یان کی آگے وضاحت کر دی کہ اس سے مراد نسیان ہے، وہ نہیں جو کافروں میں ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کی ساری زندگی ایک طرف ہے، اب کسی ایک لفظ پر کسی زندگی کا فیصلہ کر دینا اور باقی اس کی زندگی ساری کو ایک طرف رکھ دینا، یہ بات غلط ہے. اس لیے لغوی طور پر یہ معنی لینے یہ بات غلط ہو جاتی ہے. دیکھا یہی جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کے کتنے فضائل ہیں جو اس شاذ روایت کے خلاف ہے، صحابہ کے کتنے فضائل ہیں جو اس شاذ روایت کے خلاف ہے. تو اس لیے ان متواتر فضائل کو چھوڑ کر ایک شاذ روایت کو اٹھا کر آگے اچھالتے پھرنا یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اس نے یہی کیا ہے، یہی وہ غیر مقلد کرتے ہیں تاریخ خطیب میں. جو شاذ روایت تھی، جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے نا، جس طرح اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اس کے دشمن ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں. اب پورے 72 فرقے امام صاحب کے دشمن تھے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو مدبر فرما دیا تھا. مدبر ہونے سے پہلے وہ اپنی شرارت دین کے نام سے لوگوں کو سکھاتے رہتے تھے. اب ایک مدبر شکل سامنے آ گئی، اب وہ بار بار جو چاہے کرے، لیکن دین ایک محفوظ کے لیے محفوظ ہو گیا. اس لیے پورے 72 فرقوں کو آپ پر غصہ تھا کہ انہوں نے یہ کیوں غصہ کر دیا، ہمیں بددینی پھیلانے کا موقع ہمارے لیے نہیں رہا. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اسماعیل شیخی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، شاہ ولی اللہ اور تحریک آزادی فکر میں، کہ ہر قسم کے فتنے کوفہ میں ابھر آئے. معتزلہ وہاں تھے، خارجی وہاں تھے، رافضی وہاں تھے، جہمیہ وہاں تھے، لیکن ان سے بچنے کا اس وقت ایک ہی طریقہ تھا کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کر لی جائے. یہ خود وہ غیر مقلد لکھ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ائمہ کی تقلید سے لوگ اہل بدعت کے فتنوں سے محفوظ ہو گئے. لیکن اپنی آگے شرارت کا فکرہ یہ لکھتا ہے، اور آپس میں جو محبت رہنی چاہیے تھی وہ نہیں رہی، آپس میں حربی شاہی لڑتے رہے. یہ پانچوں انگلی ایک جیسی تو نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے کہ بعض ایسے ایک میں سختی بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن اصل جو ہمارا مسلک ہے وہ تو یہی ہے کہ سارے کے سارے مصیب ہیں. چاروں ائمہ اور ان کے مقلدین کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. ایک ایک اجر سب کو یقین ملے گا، اور دوسرے اجر کے چاروں امیدوار ہیں. ہم کہتے ہمیں بھی لگا، شافعی کہتے ہمیں بھی لگا دوسرا اجر، لیکن عمل کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، اور ایک صرف عمل کا قبول ہے، ایک اجر کے ملنے میں کوئی شک نہیں، تو یقینی ہے. اور دوسرے اجر کی امید ہے سب کو.
تو اس لیے اگر کہیں جیسے آج کل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اختلاف بھی وہ علماء میں ہو جائے تو اس کو اچھالا جاتا ہے، اور خود وہاں اسمبلی میں ایک دوسرے پر کرسیاں بھی بانٹتے اٹھا کے اور چاہوں ہاتھوں سے پڑھ کر باہر بھی پھینکاتے ہیں، لیکن وہ اختلافات ان کو نظر نہیں آتے. یہ کہتے ہیں کہ علماء میں اختلاف کیوں ہے، علماء میں اختلاف کیوں ہے. تو اس قسم کا یہ جو اس نے سارا اکٹھا کر دیا ہے، اب جو صحابہ کا دشمن ان کو کرے گا تو وہ سمجھے گا نا کہ معاذ اللہ وہ بالکل ہماری سطح پر ہی تھے. جیسے ہم لڑتے ہیں تو ٹکارے ایک دوسرے سے کرتے ہیں، وہ بھی سارے اسی سطح پر تھے. ان کی ساری خوبیاں قرآن پاک میں جو ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رہا ہے الکفر والفسوق والعصیان فرمایا، وہ ساری چیزیں نظر انداز کر کے صرف اپنے لیے جس طرح مرزا گالیاں دیتا رہا ساری عمر بکتا رہا. اب جب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ گالیاں بکنا کوئی شرافت ہے تو قرآن نے بھی تو ظلیم کہا ہے نا. اب وہ ظلیم کا لفظ اٹھایا کرتے ہیں. اس بدر اللہ یہ حضرت صدیق اکبر نے جو کہا تھا. تو اس قسم کی باتیں جو ہے وہ لوگ اٹھایا کرتے رہتے ہیں. حالانکہ ظلیم کا معنی لغت میں یہی لکھا ہے کہ جس کا نسب ثابت نہ ہو، اور باقی جس کے بارے میں کہا گیا تو نسب ثابت تھا ہی نہیں. تو اس کا اگر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اس کا نسب ثابت نہیں ہے تو اس میں کون سا حرج ہو گیا. اسی طرح امسس بدر لات جو ہے اس کا بھی وہ بدر کا ترجمہ وہی کرتے ہیں شرمگاہ کہ جیسے وحید زبان میں لکھا ہے غیر مقدر ترجمہ امسس بدر لاتے یا لات کا تنا چوس. حالانکہ یہ ایک محاورہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بکواس بند کرو. چنانچہ عرب میں باقاعدہ شعراء کی قسمیں بیان کی ہے کہ بدر شعراء، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بکواس زیادہ کرتا ہے اپنے شعروں میں. یہ نہیں کہ بالکل وہی معنی ہوتا ہے جو مراد لیتے ہیں. جس کے ایک شاعر ہندوستانی میں چرکی اس کا تخلق تھا، چرکی دیوان بھی چھپا اور دیوانے چرکی. وہ ہر شعر میں گندگی کا لفظ ضرور لاتا ہے. کوئی بھی شعر ہو رہا ہے اس میں گندگی کا ذکر ضرور کرتا تھا شیعہ. ایک دن شاعر اکٹھے ہوئے کہ آپ کوئی ایسا شعر تو زندگی میں بنا جائے جس میں گندگی کا ذکر نہ ہو. سنبھل کر بیٹھنا ٹٹی میں، سنبھل کر بیٹھنا ٹٹی میں نہیں یہ کار طفلانت، گرجتا بھولتا کس شان سے آتا ہے پاس آنا. تو سب نے مل کر کہا کہ اس کو مصرع کوئی ایسا دو جس میں یہ گندگی ساتھ نہ ملا. تو بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصرع کوئی دے تو اس کے ساتھ ایک مصرع ملا کر شعر بنایا جاتا ہے. جیسے زیب النساء کے بارے میں مشہور واقعہ نا کہ وہ شیعہ بادشاہ کے ایک آ گیا ذہن میں مصرع درے ابلک کسے کم دیدہ موجود. آج تک تو بنا لیتے ہیں جان لیجیے درے ابلک اس پر کوئی دوسرا مصرع ہو گیا تاکہ یہ مصرع بہت ہو سکے شعر بن جائے. سارے فارسی شاعر درباری عاجز آ گئے. اس نے دوسرے ملکوں کو بھیج دیا. دہلی کے دربار میں بھی ہر آدمی کی زبان پر یہی کہ اس کے ساتھ کوئی مصرع جو ہو کسی سے نہ جڑا. تو یہ زیب النساء کے بھائی بھی دربار سے اٹھتا رہا تو یہی گنگناتے آ رہے تھے درے ابلک کسے کم دیتا موجود. یہ غسل کر کے کپڑے پہن کے سرما لگا رہی تھی. تو ادھر سے وہ جب آئے تو اس نے فوراً کہا مگر اشکے بتانے سرما آلو کہ کسی محبوب کا وہ آنسو جو سرمے سے ملا ہوا ہے وہ ابلک ہوتا ہے کیونکہ آنسو سفید ہوتا ہے اور سرما سیاہ ہوتا ہے، اس لیے وہ چت کبرا موتی بن جاتا ہے. اب انہوں نے وہ بھائیوں نے سنا اور چلے گیا، انہوں نے لکھ کر بھیج دیا. اس نے کافی انعام بھیجا اور کہا کہ ہم اس کو ملنا چاہتے ہیں، وہ شاعر کون ہے. تو اس کا تخلص وقت ہی تھا زیب النساء کا. اس نے پھر یہ شعر لکھ کے بھیج دی، بھجوا دیا اسے.
مفتی بدن در سکھنے کو چو بوئے گل در سکھنے گل درگے گل کہ میں باپردہ عورت ہوں، جیسے پھول کی خوشبو کو سونگا جا سکتا ہے، اس کو پتی میں دیکھا نہیں جا سکتا، وہ پوری ہوتی ہے۔ ہر کے دیدن بیل دارت در سفر دیرت برا، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کو دیکھ سکتا ہے، مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس طرح یہ جرت تھا، آتش جرت کو ملنے گیا، آتش بھی شاعر تھا، جرت بھی شاعر تھا، جرت اللہ تھا۔ تو یہ بیٹھا جیسے پرماتما کو سوچ رہا تھا، وہ سمجھ گیا کہ کوئی شعر سوچ رہا ہے۔ اس نے کہا استاد جی کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے کہا ایک دوسرا ذکر بھی آیا ہے، میں چاہتا ہوں دوسرا بھی مل جائے تو شعر بن جائے۔ کہ کیا مصرا بتایا؟ اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا، تو مصرا اپنا ساتھ بنا لے گا تو میرا مصرا چھین کے لے جائے گا۔ کا اشراع کیا، آخر کہتا ہے کہ مصرا یہ ذہن میں آیا ہے، تھبتی اس زلف پہ شب دیجور کی سوجی، تھبتی اس زلف پہ شب دیجور، دیجور کہتے سیاہ کالی رات، تو زلف کا کالا ہونا اس کی خوبی ہوتا ہے نا۔ تھبتی اس زلف پہ شب دیجور کی سوجی، کہ وہ زلف ایسی ہے کہ کالی سے کالی رات کی بھی تھبتی اڑا رہی ہے کہ تیری کالک کیا ہے، میری کالک دے تھبتیاں اڑا رہی ہے۔ یہ آپ بھی تھا جلدی سے کہتا ہے اب دیکھو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ دوسرا یہ تو پورا ہو گیا نا، تھبتی اس زلف پہ شب دیجور کی سوجی، اب دیکھو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ اب وہ لاٹھی لے کر تلاش کر رہا ہے ادھر ادھر، یہ چھپ کے کھڑا ہو۔ تو یہ کس بات پر شروع ہوا تھا فکرہ؟ جی تو وہ چرکی پر شروع ہو گیا رہی ہے کہ وہ اس قسم کا یہ ایک محاورہ ہے، تو اس کو انہوں نے مصرا دیا کہ چونکہ یہ شیعہ ہے نا تو حضرت علی رضی اللہ کے نام کا تو کچھ لحاظ کرے گا نا، تو ایسا مصرا دو جس میں حضرت علی کا نام ہے تاکہ اس کے ساتھ یہ گندگی نہ ملا سکے۔ انہوں نے مصرا دیا کہ نعرہ لگایا جب حیدر کرار نے، وہ کون بولا؟ دست ہاتھ ہاتھ بھر دیا تھا لشکر کفار نے۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ گندگی نہیں چھوڑ سکتا، مجھے تو ایسا مصرا دیا تھا کہ چلو یہاں کا حکم یہ کچھ خیال کرے گا، لیکن اس نے ایسا شعر بنا دیا ہے تو جیسے اس کے دماغ میں گندگی ہی گندگی تھی، اسی طرح مودودی صاحب کا دماغ اس قسم کی گندگیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب دیکھو پوری تاریخ سے یہ چن چن کے آپ کی 4-5 باتیں نقل کر دی ہے۔ صحابہ کرام کی وہ زندگی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیاری زندگی قرار دے دیا ہے، اور جس دن کی تاریخیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی ہے، وہ تاریخیں مودودی کو نظر نہیں آئی۔ یہ جو ہے یہ باتیں نظر آئی ہے، تو یہ اس قسم کی باتیں تواتر کے خلاف شاذ حیثیتیں ہوتی ہے۔ آگے حضرت عثمان رضی تو زیادہ خلاف ہے، کہتا ہے دور جاہلیت کا حملہ مگر ایک یہ عنوان ہے اس کا، مگر ایک طرف حکومت اسلامی کی تیز رفتار وسط کی درجہ سے کام روز بروز زیادہ سخت ہوتا جا رہا تھا، یعنی علاقہ بڑھتا جا رہا ہے، کام بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حضرت عثمان جن پر اس کار عظیم کا بار رکھا گیا تھا ان خصوصیات کے حامل نہ تھے جو ان کے جن قدر پیش رو کو عطا ہوئی تھی، اس لیے جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کے اندر گھسانے کا راستہ مل گیا۔ حضرت عثمان نے اپنا سر دے کر اس خطرے کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ روکا۔ اس سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ 2 چیزیں ایسی تھیں جو بڑے دور رفت اور خطرناک نتائج کی حامل ثابت ہوئی۔ ایک یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مسلسل بڑی طویل مدت تک ایک صوبے کی گورنی پر مجبور کیے رکھا۔ وہ حضرت عمر کے زمانہ میں 4 سال سے دمشق کی ولایت پر مجبور چلے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان نے
آبلا سے سرحد روم تک اور الجزیرہ سے ساحل بحر ابیض تک کا پورا علاقہ ان کی ولایت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانہ خلافت یعنی 12 سال میں ان کو اسی صوبے پر برقرار رکھا. دوسری چیز جو اس سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی وہ خلیفہ کے سیکرٹری کی اہم پوزیشن پر مروان ابن الحکم کی معمولیت تھی. تو ان کا یہ گناہ شمار کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اتنا عرصہ جو ہے وہ ایک ہی صوبے کا گورنر رکھا. 4 سال تک مانتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ وہی کے گورنر رہے. تو انہوں نے پھر ان کے حدود گورنری میں اضافہ کر دیا. یہ اس کی دھوکے بازی ہے. حضرت عمر رضی سے یہی قانون چل رہا تھا کہ جو گورنر اپنے سے قریبی کافروں کے علاقے کو فتح کرے گا وہ اسی کے تحت رہے گا علاقہ. تو یہ سارے علاقے کسی مسلمان گورنر کو ہٹا کر حضرت امیر معاویہ کو نہیں دیے گئے بلکہ حضرت امیر معاویہ نے ان کو فتح کر کے اسلامی ملک میں شامل کیا ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے نا کہ مسلمان گورنر کو ہٹا کر معزول کر کے پھر 13 صوبہ بھی حضرت معاویہ کو دے دیا 13 بھی دے دیا. یہ نہیں بات. اصولی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا تھا کہ جو فاتح ہو وہی گورنر ہو کیونکہ اس سے فوج کا دل بڑھتا ہے نا اور وہ زیادہ کام کرتی ہے اور پھر وہ زیادہ ملک کے علاقے پر حملہ کر سکتی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یقین ان علاقوں کو فتح کیا. وہ ان کے فاتح تھے اور ان پر ان کی گورنری نصیب وہ قائم رہی. تو یہ نہیں کہ انہوں نے دوسروں سے چھین کر ان کو گورنر بنایا تھا اور یہ وہی طریقہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا آ رہا تھا. تو اس لیے اس نے اس بات پر اعتراض کیا ہے اور کیا کچھ سخت جملے لکھ گیا ہے کہ گویا آپ کی شہادت کا سبب یہی بات تھی کہ آپ صحیح منتظم نہیں تھے. یہ کہتا کہ اپنا سر دے کر اس کو بند کرنے کی کوشش کی. وہ ہمارے یہاں ایک آدمی ہے اس کے مودودی آتا ہے اس کی لڑکی کی شادی ہمارے گاؤں میں ہوئی ہے نمبردار کے ساتھ. تو وہ پہلے تو وہ لڑکی پڑھی ہے گجرات کی اگر ہدایت اللہ شاہ کے مدرسے کی. وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہے سجدہ اونچی ہو کر کرنا اور یہ وہ جیسے غیر مسلم کرتے ان کے یہاں مرد اور کی نماز میں فرق نہیں ہے نا. وہ اور اس کی خالہ جہاں وہ آئی ہے دونوں حضرت لاہوری کی مرید ہے. اس مناسب سے میرا بھی وہاں آنا جانا تھا. تو اس کی ساتھ مجھے کہنے لگی کہ یہ ہماری جو بہو آئی ہے یہ نماز اور طرح پڑھتی ہے. دیکھو نا سجدہ کیسے کر رہی ہے. گراؤنڈ میں پڑھ رہی تھی میں نے دیکھا آگے نماز پڑھ کے تو بھی السلام علیکم وعلیکم السلام. اس کا پہلا سوال کیا تھا سنا ہے مولوی صاحب آپ مودودی صاحب کے بہت خلاف ہیں. میں نے کہا ہر مسلمان مودودی کے خلاف ہے. وہ بڑی سخت طریق اچھا مودودی مسلمان ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ نماز کیسی پڑھی ہے بھائی جگہ تمہارے نصاب میں ہے یا نہیں یدی ہے میں نے کہا اس میں یہی طریقہ لکھا ہے. 21 فرق اس نے لکھے مرد اور کی نماز کے شامل کے حوالے سے. وہ میں نے کہا ہے یہ سارے فرق ایک جگہ ملتی بہت ہے نا ایک بات اس میں صلاح کی بات اس سے پہلے بادل بیٹھ کے جاتے ہیں آپ ظہیر پھر مجھے میں نے کہا اس طرح نماز پڑھو تاکہ جو میں اپنی بازی کو خط لکھوں گی.
اس نے خط لکھا اس نے کہا کہ یہ مسئلے حدیث کے خلاف ہے. پھر میں نے اسے الاؤشن بھیج دی. وہ ابھی تو پڑھ لیتی تھی, میں نے تو نشان لگا دیا کہ یہ حدیث نہیں کل سے بھیج دی. وہ بھیج دی. اس نے ارشاد اللہ قصری کے پاس بھیج دی. اس نے ان پر گرا کر کے بھیج دی. جو ان کا کام ہوتا ہے ارشاد اللہ قصری غیر متعلقوں کا ہے نا, یہ لیاقت پور کے علاقے کا مدودی اس کا باپ تھا, اب یہ وہاں رہتا ہے. اب جب پھر میں نے ذرا کا جواب بھیجا, اس کے بعد پھر آج تک جواب نہیں آیا. پھر باجی نے صرف اتنا لکھا کہ اگر آپ کی تحقیق میں یہ حدیث صحیح ہے تو آپ اسی طرح نماز پڑھ لیا کریں بس. تو عجیب بات ہے, اس کی دوسری بہن بھی طریقے کا ہو گیا شادی ہو کر, تو وہ جو دوسرا دماد اس کا ہے نا وہ تبلیغی جماعت والا ہے. تو ان کا باپ ایک دن آیا, اس فاصل میں بھی چلا گیا. تو اپنے دماد, وہ دماد اس کے بیٹھے تھے, ایک وہ بیٹھ کر میں بیٹھ گیا جا کر. تو اس کو کہتا ہے کہ سنا ہے تو بھی وہ رائے بن جاتا ہے. جی ہاں, وہ رائے میں دینی بھیڑیں تیار کی جاتی ہے. مجھے غصہ تو بڑا لگا, لیکن ابھی میں نہیں بولا تھا, اس جواب ہی بول پڑا. کہتا ہے منصورے میں جو دین کے سور بنائے جاتے ہیں نا, ان سے تو یہ بھیڑیں بہت اچھی ہے. اب میرے ساتھ آپ کو فون کرو, اب تو تمہیں جواب بہت اچھا مل گیا ہے. تو وہ میں اس کی وہ بڑی لڑکی کی بات کر رہا تھا, وہ مجھے کہہ رہی آپ مجھے سمجھائیں مودودیت کے بارے میں کچھ. میں نے کہا میں تو اپنے گھر بھی کبھی نہیں میں ایک دفعہ آتا ہوں, میرے پاس اتنا مسئلہ تھا. البتہ یہ ہے کہ میں تمہیں مشکات شریف بھیج دوں گا, اس میں فضائل صحابہ پر جو احادیث ہے خصوصاً عثمان رضی کے بارے میں وہ 2-3 مرتبہ مطالعہ کرنا. کچھ مہینے کے بعد میں گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ 2-3 پیغام آئے ہیں. اس نے وہ ساری سے زبانی رکھی. اب میں خلاف کو ملکیت مغل میں لے کے چلا گیا. پھر میں نے یہی بات حضرت عثمان کے بارے میں اس نے لکھا ہے یہ نکال کر میں نے کہا کہ اب اس بات کو بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے. میں تو جا رہا ہوں 2-3 دفعہ اس بات کا مطالعہ کرنا, اور فیصلہ تو ہم نے خود کرنا ہے کہ اس وقت احادیث کی وجہ سے جو عظمت میرے دل میں صحابہ کی اور حضرت عثمان کی موجود ہے, اگر مودودی کا یہ بات پڑھنے کے بعد وہ عظمت باقی رہ گئی تو پھر ہم سارے جھوٹے ہیں. اور اگر وہ عظمت باقی نہ رہی تو پھر تو نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس بات کو باقی رکھنا ہے جو اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ دل میں باقی رہے, یا اس بات کو دل میں لانا ہے نبی کی بات ہڑتال کر جو مودودی صاحب چاہتے ہیں. پھر تمہیں 1.5 دن کے بعد جانا ہوا تو وہ بالکل قائم ہو چکی تھی. کہنے لگی جی وہ جو بات صحابہ کی عظمت تو بالکل نہیں رہتی تھی. تو یہی سوچنا پڑتا ہے کہ جیسے آج کل کے افسر جو ہے اپنے قربے کو پالتے ہیں, ایسی حضرت عثمان بھی قربہ پرور آدمی تھا کوئی. تو آج کل کا جو ذہن ہے, آج کل کے افسر والا نقشہ سارا انہوں نے صحابہ کے بارے میں لکھ دیا. تو اس کے بعد وہ بالکل ان سے کرتے پھر وہ اپنے باطن سے جاتے ہی, لیکن وہاں تو پتھر کا پانی اثر نہیں کرتا نا. اسی طرح جب ہم جیل میں تھے تو ہمارے ساتھ قدرت کی بات, میرے جس دن میں گرفتار ہوا اسی دن 10 مزدور یہ گرفتار ہوئے. ورنہ یہ گرفتار نہیں ہوتے تو وہ قسمت کی بات ہوتی, کیونکہ یہ ہمیشہ لڑنے والوں کے پیچھے ہوتے ہیں, مارنے والوں کے آگے ہوتے ہیں. تو اس لیے اسی گیل میں میرے ساتھ ہی تھے, اور رات 34 پہلے 34 میں 34 سے نکالے گئے دیا صدر میں
عشاء کے بعد میں نے درس دیا. اب وہ گرفتاری تو ہوگی کہ اب ڈر کس بات کا تھا. تو تھانچر بیچارہ کبھی وہاں کھڑا ہوتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے, کبھی وہاں کھڑا ہوتا ہے ہاتھ جوڑ رہا ہے, درس دے رہا تھا. اور یہ بدودی مجھے کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. میرے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ تو ہو گیا ہے, ابھی اور کیا ہو رہا ہے. آپ کو اپنے دل کو تو ٹھنڈا کرنا ان کے خلاف طریقہ. جب آگے گیا جیل میں تو وہاں بھی میرے ساتھ اکٹھے تھے. میں نے ویسے قرآن شروع کر دیا فجر کے بعد. اب ان کو کچھ جو نوجوان لڑکے چند تھے نا وہ کچھ میرے درس سے متاثر ہو رہے تھے. اب علماء مولوی کے قریب جائے لوگ تو ان کو اچھے نہیں لگتے. انہوں نے پھر کیا کیا, اپنے خطبات منگا لیے میرے بدودی کے اور الگ درس شروع کر دیا. 200 آدمی میرے پاس بیٹھا تھا, 3 آدمی ان کے پاس بیٹھے. اب لوگ ہنستے تھے کہ دیکھو یہ خراب کر رہے. ان کو جب درس دیا چھوڑ دیا. ایک دن میرے پاس آیا کہنے لگے کہ یہ جو ہمارا سیکٹری ہے نا اکاڑے کا جماعت اسلامی کا, ڈاکٹر ذاکر سر اس کا نام ہے, یہ شیعہ ہے. یہ جماعت اسلامی کا سیکٹری ہے اور شیعہ ہے بہت نیک آدمی. تو بات سنتا ہے, اگر آپ اس سے بات کریں تو پھر میرے صاحب یہاں یہ بات اگر شیئر دیں گے تو جو عوام ہمارے ساتھ آئے نا وہ بدتر ہوں گے کہ یہ مولوی ابھی تو نیا پر لگ رہے ہیں آپس میں, یہ فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا. نہیں جی آپ بات چیت کریں. بالکل ٹھیک. جب سارے سو جائیں گے نا رات کو 12-1 بجے بات شروع کر لیں گے. وہ بیٹھ گئے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں شیعہ اور سنی میں سب سے بڑا اختلاف کون سا ہے؟ کہتا جی امامت کا. وہ مجھے پوچھا آپ کے خیال میں میرے کا تحریف قرآن کا. نہیں, میری اور آپ کی بات میں کوئی بھی فرق نہیں ہے, بات ایک ہی ہے. اصل میں امامت کا اختلاف تھا, لیکن جب سنیوں کی طرف سے ایک بڑا معقول اعتراض ہوا کہ جس طرح توحید, رسالت, قیامت یہ ہمارے اصول دین ہے, یہ اتنے واضح طور پر قرآن میں موجود ہے کہ ان آیات کو کسی عربی دان کافر کے سامنے بھی رکھ دو تو وہ یہی نکالتا ہے کہ یہاں توحید کا ذکر ہے, رسالت کا ذکر ہے, قیامت کا ذکر ہے. تو اسی طرح وضاحت کے ساتھ یہ اصول دین, اگر امامت بھی اصول دین میں ہے تو قرآن میں ہونی چاہیے. اب اس کی 2 صورتیں تھیں کہ یا تو وہ قرآن پاک سے امامت کا اصول بھی اسی طرح سے دکھاتے ہیں جس طرح ہم توحید, رسالت اور قیامت دکھاتے ہیں. یہ ان کے بات میں بات نہیں تھی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اسی طرح سے یہ موجود تھا لیکن تحریف کر کے نکال دیا گیا. تو اصل میں یہ عقیدہ تحریف اسی امامت کے عقیدے کے لیے انہوں نے بنایا تھا. اب وہ پیچھے ہو گیا ہے, اصل یہ ہے. اب وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ ہمارے بدل سے واپس ہے, اس سے بات کرنا نقصان دہ ہے. یہ بھی سمجھ گیا کیونکہ اصل میں مودودی میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے وہ تو اس کا ساتھ دینا چاہتے تھے نا. تو ان میں بیٹھ کر جو وہ باتیں کرتا تھا ان کو جواب نہیں آتا, وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا علامہ ہے. تو اب جب تحریک پر بات شروع ہونے لگی تو خود مودودیوں نے مجھے کہا تھا, وہ آپ ایسے جو رہنے دیں ڈاکٹر صاحب کے 1-2 اعتراض ہے اس کا اگر جواب ہو جائے تو کیا کہ پہلا اعتراض تو یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں اہل بیت میں سے کسی کو نہ گورنر بنایا گیا نہ کسی فوج کا سپاہ سالار بنایا گیا. اب وہ سارے آپ کا لیکن بہت مضبوط اعتراض آئی. آخر ایک غیر جانکار آدمی دیکھے گا تو وہ یقین کرے گا کہ صحابہ کو اہل بیت سے تو عداوت تھی ضرور, تو ان کو پیچھے پھینکا گیا ہے نا. اس کا بھی جواب ہونا چاہیے. میرے سے تو سوال ہی غلط ہے. کیسے میرے سے آپ نے جو وقت سے شروع کیا ہے حضور پاک سے شروع کریں نا. حضور پاک کے زمانے میں کتنوں کو بنایا گیا گورنر, کتنوں کو سپاہ سالار بنایا گیا جی. اس زمانے میں کس کو بناتے ہیں؟ بیٹھا ہوا اس کو بناتے ہیں. 7-7 سال کے بچوں کو بناتے تھے.
یہ 7-7 سال کے بچوں کو گورنمنٹ بناتے آ کر لسٹ آپ دے دے کہ بھائی یہ اس قابل ہو چکے تھے کہ ان کو گورنمنٹ کے پاس حیثیت نہیں بنایا گیا، تو امریکہ ان کو بنا کے بھیج دیتے اور ان کے باپ کو مشیر رکھا تھا اپنے ساتھ اور ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیتے رہے ہیں۔ اور جب میں نے یہ کہا تو آپ کہنے لگی یار یہ تو اعتراض ہی تو بے بنیاد تھا، لیکن بنیاد ہی نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض اس نے یہ کیا کہ جی ایک انگریز لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ مکمل نظام حیات ہے، اس میں قانون ایسا ہے کہ اور کسی کے پاس نہیں، لیکن یہ قانون صرف 30 سال چلا ہے خلاف راستہ تک، اس کے بعد یہ نہیں چلا، کیا مسلمانوں پر واضح ہو گیا تھا کہ یہ قانون چل نہیں سکتا یا قانون خود ناقص تھا؟ اس پر بھی سارے جو رہے گی باقی اعتراض بہت زبردست ہے۔ میں نے پوچھا اس سے، میں نے کہا وہ جس انگریز نے لکھا ہے وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ جی جی پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گیا ہے، آپ تو اس سے کیا کر؟ میں نے کہا وہ میں تو اس کو ملنا چاہتا ہوں کہ اس کو کہو کہ مجھے آ کر وہ بڑا دیکھ وہ کس لیے بئی بات میں کافر ہو کے مانا ہے کہ 30 سال تک اسلامی قانون چلا اور یہ وہ فخر اسلام مودودی کا وقت 12 سال سے آگے نکل نہیں دیتا، کا صرف 12 سال ہی چلا ہے۔ اگر اس بار کے زمانے میں اس کے خلاف سے راجہ ختم ہو گئی تھی اور قانون اسلامی نہیں رہا تھا، باقی اب وقت سارے کرے گا، باقی بات بھی آپ آگے بات نہیں کر لیجیے، یہ تو آپ نے بہت زیادہ آپ کا اعتراض کیا۔ دیکھو اعتراض میں نے کون سا کیا ہے، ہمارے ہاں تو سیوتی کی تاریخ الخلافاء دیکھ لیں، کم سے کم 911 میں کی وفات ہے کہ کہاں تک خلافت چلی آئے، وحید الدین سلیم تک ترکی خلافت تک قانون نافذ رہا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن مودودی سے تو وہ کافی اچھا ہے نا، اس نے کم سے کم 30 سال کو بیان لیا نا کہ اسلامی قانون چلا ہے، یہ مفکر اسلام جو ہے یہ 12 سال سے آگے نکلتا ہی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ کا پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا اور غلط کام بہرحال غلط ہے، خواہ وہ کسی نے کیا ہو، اس کو خام خاصی سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے اور نہ دین ہی کا مطالبہ ہے کہ صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے۔ اب آگے لگتا ہے کہ اگر کسی اس کے احترام کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کسی پہلو سے تنقید نہ کی جائے تو ہم اس کو احترام نہیں سمجھتے بلکہ بت پرستی سمجھتے ہیں، اور اس بت پرستی کو مٹانا من جملہ ان مقاصد کے اہم مقصد ہے جس کو جماعت اسلامی اپنے پیش نظر رکھتی ہے۔ لیکن آج تک ایک مودودیہ مجھے نہیں ملا جو مودودی کے بت کو توڑنے کے لیے تیار ہے۔ مودودی کی جو بت پرستی کرتے ہیں نا یہ، کیونکہ اس پر ترکیب قطر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے سو سے جواب سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام پر ترکیب اپنا حق سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی کے پورے زمانہ خلافت میں ہم صرف یہی ایک کام کافلان عثمان محمد نبی بکر اور مالک استر کو مقرر گورنر بنانا نظر آتا ہے، جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ اور ایک نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے تمام گورنر خطیبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر سب و شکل کی بوچار کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھی، اور حضرت علی رضی کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتے دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت و درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف ہے، اور خاص طور پر جمعہ کے خطبہ کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین اور اخلاق کے لحاظ سے نہایت گرانا فعل تھا۔ دیکھو اس نے کس طرح بات بنا کر پیش کی ہے کہ خود امیر معاویہ اور سارے گورنر جمعے میں گالیاں دیتے تھے، سب شکل کرتے تھے۔ حالانکہ جس کا اس نے ہمارا بھی بنایا تھا وہاں صرف اتنی ہے کہ زیاد جو ہے یہ جب حضرت علی سے کٹ کر ادھر گیا ہے حضرت معاویہ کی طرف، تو اس نے ایک جگہ میں یہ ایسی حضرت علی کے خلاف باتیں کی تھی، بس یہ وہ اس کو سارے گورنر بنا دینا، صرف امیر معاویہ کو شامل کر دینا
پھر مسجد نبوی کا اس میں ذکر لیا ہے. یہ تو کسی ضعیف ترین روایت میں بھی کسی تاریخ میں موجود نہیں ہے. صرف ایک واقعہ ملتا ہے کہ زیاد کو جب انہوں نے لالچ دیا تو یہ حضرت علی کا واقعہ تھا نا، تو یہ زیاد جب ادھر سے کٹ کر گیا تو اس نے ایک جمعے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ باتیں کی. بس اتنی بات، وہ بھی سند پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، لیکن اس سے زیادہ تو کسی جھوٹی سند سے بھی کسی تاریخ میں مشہور نہیں ہے. اب دیکھو اس سے مبالغہ آ رہی کہتے ہیں نا کہ وہ پنجابی کہیں گے پان کی دار بلا دیں، پار ہوتا ہے اور کہنا کہ 100 پیسہ گزرا جائے. تو اتنی بات کو اس نے اتنا آگے پھیلا دیا ہے تو مبالغے کی بھی حد ہو گئی ہے نا. شہروں میں مبالغہ ہوتا ہے لیکن اتنا بھی جتنا مودودی صاحب میں ہے. کسی کی قبر کا پتلا ہونا حسن کی آرام سمجھا جاتا ہے نا. تو ایک شاعر تو کہتا ہے سنا ہے کہ ان کے بھی قبر ہے، کہا کس طرح سے ہے کدھر ہے. ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے قاضی اثار صاحب کی آبادی رحمۃ اللہ علیہ قاضیوں کے خلاف، تو کہتے تھے کہ دیکھو یہ آج سے کہنا تھا تب وقت ایسا تھا پیشاب بہتا رہتا تھا، یہ کبھی بن سکتا ہے. اس کے بعد ہم رشید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تو پھر بڑے عجیب جرم میں خیال کر رہا ہے. چلے گئے کہ مولانا فرما رہے تھے کہ مرزا ایسا تھا، مرزا ایسا تھا، مرزا ایسا تھا. میں کہتا ہوں اگر وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا اور اتنا حسین ہوتا، اس کی قبر اتنی پتلی ہوتی کہ سی اے ڈی والوں کو بھی نہ ملتی، تو پھر بھی نبی نہیں بن سکتا تھا کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے. وہ ساری خوبیوں کا مالک بھی ہوتا تو نبی نہیں بن سکتا تھا کیونکہ لا نبیہ بات کے بعد اب کسی قسم کی نبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس مبارکے نے تو شاید یہی کہا ہے پتہ نہیں کس طرف سے ہے کدھر ہے. دوسرا کا وہ کہتا ہے سنا ہے کہ ان کی قبر بھی نہیں ہے، خدا جانے جانا کہاں بانٹتے ہیں. تو مبارکے بھی عجیب حد تک پہنچ جاتے ہیں نا. اب دیکھیے یہ قصہ صرف اتنا تھا جتنا میں نے عرض کیا اور اس کی سمجھی تو صحیح نہیں ہے، لیکن اس کو مودودی میں کتنا، اور پھر یہ کہ مرے ہوئے کی برائی کرنا یہ شریف میں کتنا بڑا جرم ہے، یہ سارے الزامات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر لگا دیے. اس نے مال غنیمت کے تقسیم کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ اور سنت رسولہ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی. حالانکہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. مولانا تقی عثمانی دعوت برکاتہ نے سبق لکھا ہے کہ ایک دو مسئلوں میں اجتہادی اختلاف تھا. بعض صحابہ دوسرا پہلو بیان کرتے تھے امیر معاویہ کا اجتہاد اور تھا. تو اجتہادی اختلاف میں اجر ہوتا ہے پر اعتراض نہیں ہوتا ہے. زیاد بن سمیہ کے اختلافات کا بھی حضرت معاویہ کی اور تعلق ہے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے شریف کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی. یہی بات غلط ہے کہ وہ قاعدہ مسلم تھا. یہاں بھی ان کا دوسروں سے اتحادی اختلاف تھا کہ آیا یہ نقل ثابت ہو سکتا ہے جاہلیت کے انداز میں یا نہیں، کیونکہ وہ واقعہ جاہلیت کے دور کا تھا نہ کہ اسلامی دور کا. یعنی حضرت معاویہ کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا، اسے صحیح کہنے کے بعد یہ ہوگی کہ ہم اپنے صحیح اور غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ بھی کوئی کم زیادتی نہیں کہ اگر ان میں سے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو تو میں صحابیت کی رعایت سے ان کو اجتہاد قرار دینے کی کوشش کرے. بڑے لوگوں کے غلط کام اگر ان کی بڑائی کی وجہ سے سبب سے اتحاد بن جائے تو بعد کے لوگوں کو ہم کیا کہہ کر ایسے اتحادات سے روک سکتے ہیں. اب شوق تو یہی ہے کہ ہمیں بھی اتحاد کی اجازت دی جائے. تو وہاں کہا اتحاد کی گریشن پر مبنی نہیں ہے. تو میں نے لکھا کوئی غلط کام یعنی بہت شرط صحابی کی وجہ سے مشرف نہیں ہو جاتا، بلکہ صحابی کے مرتبہ بلندی کی وجہ سے وہ غلطی اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے. یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ مدودی کی اپنی بات نہیں ہے، لیکن اسی کی زیر اداس یہ بات لکھی گئی تھی۔ مولانا غلام کو صاحب آزادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم جلسے میں یوں کہیں کہ مدودی کی بیوی بڑی زبان دراز ہوگی ہے تو مدودی اس کو اپنی توحید سمجھے گا یا نہیں؟ تو یہ صرف امہات المومنین کی توحید ہی نہیں بلکہ خود نبی قاسم کی توحید ہے۔ قرآن سے بھی بات کی صدیوں میں رفتہ رفتہ سب الفاظ کے وہ اصلی معنی جو نزول قرآن کے مطلب سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہر ایک لفظ اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ دو مفہومات کے لیے خاص ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ تو خالص عربیت کے ذوق کی کمی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا اصل مدعا ہی لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا۔ بس حقیقت یہ ہے کہ محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولت قرآن کی 3/4 سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کے حقیقی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی۔ قرآن پاک کی 4 اصطلاحی بنیادیں، یعنی 3/4 امت قرآن کو امت سمجھ نہیں سکی، اس کی غلط تعویلیں کر دی ہے۔ میرے دین کو حال یا مالی کے اشخاص سے سمجھنے کی بجائے ہمیشہ قرآن و سنت ہی سے سمجھنے کی کوشش کی، یعنی صراط الذین انعمت علیہم کے طریقے پر نہیں سمجھا کہ ان رجال کو سامنے رکھا جائے بلکہ خود اپنے آپ کے ساتھ دشمن ہے۔ اس لیے میں کبھی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خدا کا دین مجھ سے اور ہر مومن سے کیا چاہتا ہے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ فلاں اور فلاں بزرگ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ یہ صاف طور پر اس کا انکار ہے نہیں صراط المستقیم صراط الذین انعمت، بلکہ صرف یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور رسول نے کیا کہا۔ اب اگر رسول کے بغیر قرآن کی تصدیق ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کو رسول کے یہاں 23 سال رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس موقع پر ایک بات بہت صفائی کے ساتھ کیا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس قسم کی ایک دعوت جاتی ہے ہماری، یہ دعوت کسی مسلمان قوم کے اندر اٹھنا اس کو ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جب تک حق کے بعد مختلف نظام باطل کی امیز کے ساتھ سامنے آتے رہتے ہیں، ایک مسلمان قوم کے لیے ان کو قبول نہ کرنے اس کا ساتھ نہ دینے کا ایک معقول سبب موجود رہتا ہے، مگر جب پورا حق بے نقاب ہو کر اپنی خالص صورت میں سامنے رکھ دیا جائے، اس کی طرف اسلام کا دعویٰ رکھنے والی قوم کو دعوت دی جائے تو اس کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ یا تو اس کا ساتھ دے اور اس خدمت کو سارے انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہو جو امت مسلمہ کی پیدائش کی اصل غرض ہے، یا پھر اس کو رد کر کے ویسی کوشش اختیار کرے جو اس سے پہلے یہودی قوم اختیار کر چکی ہے۔ ایسی صورت میں ان دو راہوں کے سوا کسی تیسری راہ کی گنجائش نہیں، اس قوم کے لیے باقی نہیں رہتی۔ غیر مسلم قوم کا معاملہ اس سے مختلف ہے، لیکن مسلمان اگر حق سے منہ موڑے اور اپنے مقصد کی طرف صحیح دعوت کو سن کر الٹے پھر جائے تو یہ وہ جرم ہے جس پر خدا کسی نبی کی امت کو معاف نہیں کرتا۔ اب چونکہ یہ دعوت ہندوستان میں اٹھ چکی ہے، اس لیے کم از کم ہندی مسلمانوں کے لیے تو آزمائش کا وہ خوفناک لمحہ آ ہی گیا۔ دوسرے ممالک کے مسلمان تو ہم ان تک اپنی دعوت پہنچانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ابھی اس کی کوشش میں کامیابی ہوگی تو جہاں جہاں یہ پہنچے گی وہاں کے مسلمان بھی اس آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ رویداد جماعت اسلامی یعنی اب جو مودودی کے ساتھ بھی ملتا ہے وہ یہودی قوم کی طرح ہے اور وہ گویا نبیوں کی مخالفت کرنے والا شمار ہوگا۔ صحابہ تو معیار حق نہیں تھے نا، نبی علیہ السلام ہی رہے، مودودی معیار حق بن گیا ہے کہ جو اس کا ساتھ دے گا وہ حقدار ہے اور جو نہیں دے گا وہ یہودیوں کی طرح بالکل باطل پر ہے، نبیوں کے منکروں کی جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ یہ اس کے کچھ نئے مسائل ہے، اضطراری حالت میں مدعا جائز ہے۔ داڑھی اس کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، ایک مجھ سے کم داڑھی کرنا تو کسی کی جائز نہیں ہے، لیکن مودودی کہتا ہے کہ صرف منہ کالا نظر آنا چاہیے، کالک ہے اس کی ہر داڑھی کی اتنی پچھلی ہے کہ منہ کالا نظر آنا چاہیے۔ میں اس میں اصلاح سنت اور بیت وغیرہ اصطلاحات کی ان مفہومات کو غلط بلکہ دین میں تحریف کا موجود سمجھتا ہوں جو بالعموم آپ حضرات کے ہاں رائج ہے۔ آپ کا یہ خیال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بڑی داڑھی رکھتے تھے اتنی ہی بڑی داڑھی رکھنا سنت رسول ہے، یہ اس کا رسول ہے، یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ عادات رسول کو میں ہی سنت سمجھتے ہیں جس کے جاری اور قائم کرنے کے لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے جاتے رہے ہیں، مگر میرے نزدیک صرف یہی نہیں کہ یہ سنت کی صحیح تعریف نہیں، بلکہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں پر سنت قرار دینا اور ان کی اتباع پر زور دینا ایک سخت قسم کی بدعت اور ایک خطرناک تحریف دین ہے، جس سے نہایت برے نتائج پہلے بھی ظاہر ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ظاہر ہونے کا خطرہ ہے۔ خلا کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، سجدہ تلاوت بلا وضو جائز ہے، اور طلوع فجر کے بعد بھی روزے میں کھانا پینا جائز ہے، یہ اس کے میرے حوالے قتل کر دیے۔ حدود شریعہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جو ہے معاشرہ ہمارا یہ ابھی تک اس قابل نہیں ہوا، لیکن جہاں حالات اس سے مختلف ہو، جہاں مردوں عورتوں کی سوسائٹی مخلوط رکھی گئی ہو، جہاں مدرسوں میں، دفتروں میں، کلبوں میں، تفریح گاہوں میں، خلوت اور جلوت میں ہر جگہ جوان مردوں اور بڑی ٹھڑی عورتوں کو آزادانہ ملنے جلنے اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہو، جہاں ہر طرف بے شمار صنفی محرکات پھیلے ہوئے ہو اور ازدواجی رشتے کے بغیر خاص آپ کی تشکیل کے لیے ہر قسم کی سہولتیں بھی موجود ہو، جہاں معیار اخلاق بھی اتنا پست ہو کہ ناجائز تعلقات کو کچھ معیوب نہ سمجھا جاتا ہو، ایسی جگہ زنا اور قذف کی شرعی حد جاری کرنا بلا شبہ ظلم ہوگا۔ اس پر حد سرقہ کو قیاس کر لیجیے، وہ صرف اس سوسائٹی کے لیے مقرر کی گئی ہے جس میں اسلام کے معاشی تصورات اور رسول و قواعد پوری طرح نافذ ہو، اور جہاں یہ نظم معیشت نہ ہو وہاں چور کا ہاتھ کاٹنا دوہرا ظلم ہے۔ اس وقت اگر کوئی عزیز الرحمان صاحب ہے، ان کا خون آیا ہے، عزیز الرحمان 12 حدیث موجود اس وجہ کوئی مسلمان حکومت اسلام کے تمام احکام و قوانین کو اس کی ساری صلاحی ہدایات معطل کر جس کے قوانین میں سے صرف حدود شریعہ کو الگ نکالنے اور عدالتوں میں اس کا نافذ کرنے کا حکم دے دے، تو قاضی یا جج کسی زانی یا سارق یا شارب خبر پر ہاتھ کر جاری کرنے کا حکم دے گا تو وہ تو ظالم نہیں ہوگا، البتہ وہ حکومت ضرور ظالم ہوگی جس نے شریعت الہیہ کے ایک حصے کو معطل کر کے اور دوسرے حصے کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خانہ کعبہ اور غلاف کعبہ وہ سرزمین جہاں سے کبھی اسلام کا نور تمام عالم میں پھیلا تھا، آج اسی جہالت کے قریب پہنچتی ہے جس میں وہ اسلام سے پہلے تھی۔ پہلے وہ ذاتی اب نہ وہاں اسلام کا علم ہے، نہ اسلامی اخلاق، نہ اسلامی زندگی ہے۔ لوگ دور دور سے بڑی گہری یقین سے لیے ہوئے ہر بات کا سفر کرتے ہیں، مگر اس علاقہ میں پہنچ کر جب ہر طرف ان کو جہالت، گندگی، تمام بے حیائی، دنیا پرستی، بد اخلاقی، بد انتظامی اور تمام باشندوں کی حالت گری ہی نظر آتی ہے تو ان کی توقعات کا سارا قسم پاٹ ہو کر رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ حج کر کے اپنا ایمان بڑھانے کی بجائے اور الٹا کھو آتے ہیں، کچھ کھو آتے ہیں۔ وہی پرانی محدت کری اب پھر تازہ ہو گئی ہے۔ محدت سکھوں کے وہ جو ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں عوام مسجد ہوتا ہے، ان کے یہاں جو ہوتا ہے اس کو محدت کہتے ہیں۔ وہی پرانی محدت کری اب پھر تازہ ہو گئی ہے۔ حرم کعبہ کے منتظم بھی اسی طرح محدت بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ بنارس ہردوار کے پنڈتوں کسی حالت اس دین کے نام دیہات زندگی گزاروں اور برفی عبادتوں کے مجاوروں نے اختیار کر لی ہے۔ پنڈت وہ ہوتا ہے جو ہندوؤں کے وہ مندر کا انچارج ہوتا ہے، جس نے محدت گری کی جڑ کاٹ دی تھی، لیکن اپنی سیاسی ضرورت کے لیے غلاف کعبہ کو چڑھایا گیا، جس پر تقریباً 4000 روپے کے چڑھاوے چڑھے وہ جماعت اسلامی کے فنڈ میں جمع کر دیے گئے۔ جمہوریت اب ایک زمانے میں تو کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے یہ شرک ہے، کیونکہ جمہوریت نام اسی چیز کا ہے نا، گورنمنٹ آف دی پیپل، فرام دی پیپل، بائی دی پیپل، کہ اس میں قوت کا سرچشمہ عوام ہے۔ تو یہ کہتا تھا کہ خدا کی قوت کا انکار کر کے عوام کی قوت کو ماننا یہ جو ہے یہ شرک ہے۔ لیکن جب خود الیکشن لڑنے کی ضرورت ہے تو پھر اسی جمہوریت کو ایمان سمجھتا ہے، اور آج تک یہ اسی جمہوریت پر چلتے ہیں۔ پہلے اس نے لکھا تھا کہ عورت کی صدارت جائز نہیں،
جب اس فاطمہ گرہ کے ساتھ بیڑا پڑا تو پھر اور کس طرح سے ارتحاد جائز ہوگی، پھر پورا زور لگایا تھا اس کی ہدایت میں اس نے. تو اسی طرح ان کا یہ جو مسلک ہے یہ اگر بدلتا رہتا ہے. تو یہ تو خود آپ کے پاس ہے 2 صفحے آگے لکھے تھے میرے غیر مطالبے کے بارے میں. علماء بعض اختلاف ہے تو کس کی بات اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کو آواز کو جوڑنے والے وہ بھی ٹوٹے ہیں تو کیا کریں، کس طرف جائے. یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ علماء میں اختلافات ہیں تو اختلافات کس طبقے میں نہیں ہے؟ ڈاکٹروں میں اختلاف ہے یا نہیں آپس میں تفصیل میں؟ تو کیا انہوں نے اپنا علاج کروانا بند کر دیا ہے؟ وکیلوں میں اختلاف ہے تو انہوں نے اپنے کیس چھوڑ دیے ہیں کہ کیونکہ وکیلوں میں اختلاف ہے. جیسے وہاں یہ تلاش کرتے ہیں کہ صحیح بات مل جائے، اسی طریقے سے یہاں بھی ان کو تلاش اگر کریں گے تو صحیح بات مل سکتی ہے. کافی لڑکے پھر یہ برائے کو پرچہ حل کرنے کا طریقہ، تیاری کا طریقہ اشارہ کر رہے ہیں. آپ کو سلانا اور آخری ہر بات کی رہ گیا. اس طرح جو پرچے تھے وہ تو پہلے سے بھی زیادہ خراب تھے. بس کو رام کہانیاں لکھی تھی. یہ جب سوال 3-4 ہوتے ہیں 3-4 سبق ہوتے ہیں. اسرار سے ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے، بعد کے لوگوں کو ان کے طریقہ کیا ہے. وہ اسی پارٹی کا آدمی ہے اسرار بھی بدودیوں کا. فرق یہ ہے کہ جب ان سے لوگ کرنے لگے علماء کی وجہ سے ان کی غلطیاں علماء نے بیان کی تو اب برطانیہ امریکہ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جو بدودی سے کٹے یہ پھر دوبارہ کہیں دین سیکھنے کے لیے علماء کے پاس نہ چلے جائے. تو وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی کو خرید لیتے ہیں کہ بھائی تم بدودی کو 4 گالیاں دے دو تاکہ لوگ سمجھے یہ بدودی کا مخالف ہے اور وہ وہاں سے کٹی ہوئی یہاں رہ جائے. یہ سارے فتنے علماء کے عوام کو دور رکھنے کے لیے ہے. سارے ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہوتے ہیں. کتابوں کی کلی کھولنے کے لیے مفسر کتاب حضرت قاضی بدر شہر صاحب کی بدودی مذہب اور اختلافی مسئلات مستقیم جو ہے مولانا جعفری صاحب کی انہوں نے بھی وہی سے لی ہے. تو وہ بدودی مذہب اور بدودی مذہب کا علمی محاصرہ شواہد تقدس مولانا محمد صاحب کی ایسی کتاب ہے. یہ تو اخبارات میں آیا تھا کہ یہ کشمیر کا جہاد جو ہے یہ ناجائز ہے. اس بات نے حضرت عمر لکھا ہے کہ ادادہ شتم از عمر اداد کا آج کیا ہے یہ مجھے نہیں یاد کون تھا. کیا بدودی سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ عالم کے صحابہ پر بات شروع کرنی چاہیے. داڑھی کا ایک مفت ہونا کس حدیث میں ہے اور اس کو بدودی کی اس کا نام ہے نا وہ بڑا کی بدود تھا اس کی طرف نسبت ہے. اور یہ مولانا محمد طیب صاحب کی جو کتاب داڑھی پر انہوں نے وہ حدیث وہاں نقل فرمائی ہے ایک مشت والی. اتنا تو مطلب ہے کہا یا تو نہیں عرض نہیں آتے ہی انہوں نے ایک مشت والی روایت نقل کی ہے. اس وقت ابھی اب تک میں اس پہ جس پہ روشنی ڈال چکا ہوں جب عیسائیوں کے بارے میں باتیں کی تھی. بس اللہ کا صلی اللہ علیہ اہل سنت واسطے تو یقین رکھا جائے شاکی نہیں ہے. اہل بدعت ہے یہ وہی بہت زیادہ عقل پرست لوگ ہیں نا. سر سید نے اعتزال کا نیا ایڈیشن تیار کیا تھا نا کیونکہ لفظ بہت سارا تو بدنام ہو گیا تھا نا. اس نے اس کا نام نیچری رکھا تھا. یہ اصل میں ساری اسی تھالی کے چٹے بٹے ہیں کہ جو بات دین کی عقل میں آئے گی وہ مانے گی، جو نہیں آتی وہ نہیں مانتے.
تو نام بدلتے رہتے ہیں، ہے اصل میں وہی نیچریت کی شاگے ساری ہے۔ تو فاسق کہہ سکتے ہیں جی ان کو فاسق کہہ سکتے ہیں؟ فاسق ہاں فاسق تو ہلکا سا لفظ ملحد کرے چاہیے، کیونکہ فاسق تو شرابی کو بھی کہتے ہیں، وہ صرف اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں نا، ملحد تو ہوتا ہے جو دوسروں کا دین بھی برباد کرے، تو اس لیے ملحد کرنے چاہیے، فاسق کو نہیں کرنا چاہیے۔